میں نے بے بسی سے ریوالور کی جانب دیکھا، پھر اس کے حکم کے مطابق دروازہ کھول کر دوڑتا ہوا ایک جھاڑی کے پیچھے آ گیا۔ انسپیکٹر بھی ہاتھ میں ریوالور لیے میرا پیچھا کرتا رہا۔ میں بڑی کشمکش میں گرفتار ہو گیا تھا۔ مجھے سامی تک پہنچنے کی جلدی تھی، اور انسپیکٹر کے فرائض کا بھی خیال تھا کہ وہ جو سلوک میرے ساتھ کر رہا ہے وہ عین قانون کے مطابق ہے، ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو میں سامی تک پہنچنے کے لیے اس سے لپٹ پڑتا، اس کا ریوالور چھین لیتا۔ اگر ہاتھ پائی میں کامیابی نہ ہوتی تو میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ میں کھلبلی مچا دیتا۔ مگر افسوس، جو شخص میری سامی تک مجھے جانے سے روک رہا تھا وہ محب وطن تھا، قانون کا محافظ تھا، اور ملک کی بھلائی کے لیے میرے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ میں نے صبر کیا، ذرا دیر خاموش رہ کر سامی سے رابطہ قائم کیا۔ اس وقت ہمارے آس پاس دور دور تک فائرنگ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے سامی کے دماغ پر دستک دے کر کہا کہ وہ فکر نہ کرے، میں بالکل قریب پہنچ گیا ہوں اور اس مکان سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر ہوں۔ سامی کی سوچ نے جواباً کہا، فرحات جلدی آؤ، ایک شخص میرے کمرے میں آیا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے جلدی بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ میری سوچ نے کہا، وہ لوگ فائرنگ کی آواز سن کر خطرے کو سمجھ گئے ہیں، اس لیے تمہیں اس مکان سے دور کسی دوسرے اڈے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے آس پاس کتنے آدمی ہیں؟ صرف ایک شخص ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچے لیے جا رہا ہے۔ میں اسے مخاطب کر رہی ہوں لیکن یہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ سنو، کہیں یہ گونگا تو نہیں ہے؟ اس شخص کی آواز سامی کے ذہن سے ٹکرا کر مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ وہ ہانپنے کے انداز میں ہوں ہوں کی آوازیں نکال رہا تھا۔ میرے لیے ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی۔ میں کسی گونگے کے خیال تک نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ نہ تو میں نے اسے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے سوچنے کے انداز کو سمجھتا تھا۔ اب تک میں اسی خیال میں تھا کہ جو سامی سے مخاطب ہو کر باتیں کرے گا میں اس انجانے شخص کے دماغ تک پہنچ جایا کروں گا، جیسا کہ اس ڈرائیور تک پہنچ گیا تھا اور اس کی کار کو ایک درخت سے ٹکرا دیا تھا۔ لیکن وہ گونگا میرے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ میں اس کے دماغ تک پہنچ کر اسے ذہنی طور پر مفلوج نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پھر بے بسی سے انسپیکٹر کی جانب دیکھا۔ وہ ریوالور دکھا کر مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں زمین پر اوندھے منہ لیٹ کر رینگنے لگا۔ ذرا دور جا کر میں نے مکان کی طرف اپنا رخ کیا۔ انسپیکٹر نے ڈانٹ کر کہا، رک جاؤ، دائیں طرف آگے بڑھو۔ میں نے جھلا کر سر گھماتے ہوئے انسپیکٹر کو دیکھا۔ وہ میرے اور سامی کے درمیان دیوار بن گیا تھا۔ اس وقت وہ بھی مجھ سے ذرا فاصلے پر اوندھا منہ لیٹا ہوا تھا اور ریوالور والا ہاتھ اٹھائے مجھے گولی مار دینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اتنے میں اچانک ہی قریب سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ انسپیکٹر کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ میں گولی لگی تھی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر پڑا تھا۔ میں فوراً ہی پلٹ گیا اور زمین پر لوٹتا ہوا ریوالور تک پہنچ گیا۔ اس وقت پھر ایک فائر ہوا، لیکن اتنی دیر میں ریوالور اٹھا کر دوسری طرف لوٹتا چلا گیا تھا۔ ایک جگہ رک کر میں نے اس سمت 2 فائر جھونک دیے۔ میری بے تکی نشانے بازی کام آ گئی۔ میں نے ایک دشمن کو چیخ کر گرتے اور زمین پر تڑپتے دیکھا۔ دوسری طرف انسپیکٹر اپنا زخمی ہاتھ پکڑے کر رہا تھا۔ انسپیکٹر صاحب، میں نے کہا، زخمی ہاتھ کی مرہم پٹی کے لیے آپ اپنے کسی ماتحت کو آواز دے دیجئے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سامی کی مہک مجھ سے دور ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے مجھ سے دور لے جا رہے ہیں۔ میں انہیں یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ میری سامی کو مجھ سے چھین کر لے جائے۔ اچھا، میں جا رہا ہوں، میں بہت جلد واپس آ کر یہ ثابت کر دوں گا کہ میں اپنے ملک کا وفادار ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس مکان کی طرف بڑھنے لگا، ساتھ ہی سامی سے بھی رابطہ قائم کیا۔ وہ سوچ رہی تھی، نہ جانے فرحات اب کتنی دیر میں رابطہ قائم کریں گے۔ بہرحال مجھے سوچتے رہنا چاہیے۔ اس وقت یہ گونگا مجھے مکان کے پچھلے دروازے سے باہر لے آیا ہے اور مجھے اپنے کاندھے پر لاد کر ایک سمت بھاگا جا رہا ہے۔ میں کبھی رینگ رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل تیزی سے چل رہا تھا اور کبھی جھک کر دوڑتے ہوئے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر میں پھر زمین پر گر پڑتا تھا۔ اس وقت مجھ پر دیوانگی طاری تھی۔ میری روح، میری حیات مجھ سے چھینی جا رہی تھی، اس لیے فائرنگ کے باوجود بار بار اٹھ کر بھاگ رہا تھا۔ میں نے سامی کو بتایا کہ اب میں مکان کے بالکل قریب پہنچ گیا ہوں۔ وہ مجھے بتائے کہ گونگا اسے کس سمت لیے جا رہا ہے۔ اس کی سوچ نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں لیے جا رہا ہے۔ چاروں طرف درخت ہی درخت نظر آ رہے ہیں۔
کسی خاص سمت کا تعین کرنا مشکل ہے. میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ بس اتنا یاد ہے کہ مکان کے پچھلے دروازے سے یہ گونگا سیدھا بھاگتا ہوا جا رہا ہے. اب تک دائیں بائیں نہیں مڑا ہے. تم بھی سیدھے چلے آؤ. میں اس کی ہدایت کے مطابق سیدھا دوڑتا چلا گیا. فائرنگ کرنے والوں سے میں اتنی دور نکل آیا تھا کہ اب مجھے ان کی طرف سے خطرہ نہیں تھا. ریوالور یا رائفل کی گولیاں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھیں. بہت دور نکل آنے کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مکان نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا. آگے پیچھے درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے. ان درختوں کے سائے میں چاندنی دم توڑ چکی تھی اور سائے اندھیرا پھیلا رہے تھے. دور تک سامی اور گونگے کا نام و نشان نہیں تھا. میں نے سوچا کہ سامی کو چیخنے کا مشورہ دینا چاہیے تاکہ اس کی آواز سے سمت کا تعین کیا جا سکے. پھر خیال آیا کہ رات کے سناٹے میں اس کی آواز چاروں طرف گونجے گی. جنگل خاموش ہے. اس کی آواز کو یہ جنگل باز گشت کی طرح چاروں طرف سے اچھالتا رہے گا. بہتر یہ ہے کہ میں کچھ دور تک اور دوڑتا چلا جاؤں. اگر سامی نظر نہیں آئے گی تو میں کوئی دوسری تدبیر سوچوں گا. تھوڑی دور تک دوڑتے رہنے کے بعد میں اچانک ہی ٹھٹک کر رہ گیا. جنگل کی خاموشی میں مشینی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی. وہ آواز بتدریج تیز ہوتی جا رہی تھی. فوراً ہی سمجھ میں آ گیا کہ وہ ہیلی کاپٹر کی آواز ہے، کیونکہ اس کے پنکھے کی گردش کے باعث جو تیز ہوائیں چل رہی تھیں اس کے ہلکے ہلکے جھونکے مجھ تک آ رہے تھے اور آس پاس درختوں کی پتیاں جھوم رہی تھیں. میں نے ہوا کے رخ سے اندازہ لگایا کہ ہیلی کاپٹر کس سمت میں ہے. میں اسی سمت تیزی سے دوڑنے لگا. کتنے ہی درختوں کو پیچھے چھوڑنے کے بعد میں پھر ایک بار ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا. میری نگاہوں کے سامنے ایک وسیع میدان تھا. دور، بہت دور. اس میدان میں وہ اپنے کاندھے پر سامی کو اٹھائے ہیلی کاپٹر کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا. میں آنن فانن وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے میں نے ہوائی فائر کیا تاکہ وہ ذرا دیر کے لیے ٹھٹک جائے. میں نے دوڑ لگاتے ہوئے دیکھا میری فائرنگ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. ونڈ اسکرین کے پٹ نے انہیں ڈھانپ لیا تھا اور ہیلی کاپٹر قدرے ٹگمگاتا ہوا زمین سے بلند ہو رہا تھا. سامی! میں دوڑتے ہوئے چیخنے لگا، لیکن میں جتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا وہ اتنی ہی تیزی سے بلند ہوتا جا رہا تھا. سامی مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی. میں لڑکھڑا کر گر پڑا. ہاں، میری بے بسی. میری سامی. میں نے لیٹے ہی لیٹے ہانپتے ہوئے حسرت سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. میرے اور سامی کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ قائم ہوتا جا رہا تھا. میں شبنم آلود گھاس پر چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا. میں زمین کی پستی میں تھا اور سامی آسمان کی بلندی پر اور بلند ہوتی جا رہی تھی. چاندنی کی روشنی میں ہیلی کاپٹر صاف نظر آ رہا تھا. میں نے ریوالور والا ہاتھ اٹھا دیا. میں فائرنگ کر کے اسے گرا سکتا تھا. سامی، میں نے سوچ کے ذریعے کہا، میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا. میں فائر کر رہا ہوں. ابھی ہیلی کاپٹر کو نیچے گرا دوں گا. نہیں فرحت، ایسا نہ کرنا. اس کی سہمی ہوئی سوچ نے کہا، ہیلی کاپٹر اتنی بلندی سے گرے گا تو اس کے ساتھ میرا جسم بھی برباد ہو جائے گا. تم اپنے جسم کو چھوڑ دو. فی الحال اپنی روح کو کسی دوسرے جسم میں منتقل کر دو. اس طرح تم پھر میرے پاس آ جاؤ گی. مجھے تمہارے جسم سے نہیں، تمہاری روح سے محبت ہے. میں تم سے جدا ہو کر سکون سے نہیں رہ سکوں گا. نہیں فرحت، تمہیں میری قسم، گولی نہ چلانا. میں اس ہیلی کاپٹر کے ساتھ اپنے جسم کو برباد نہیں ہونے دوں گی. تم کچھ عرصے کی جدائی برداشت کر لو. تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے اپنے جسم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. میں اس جسم کی حفاظت کے لیے اب بھی بڑے بڑے صدمے سہ سکتی ہوں. تمہاری جدائی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اس جسم سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. اس کی باتیں سن کر میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا. میں اسے اتنی شدت سے چاہتا تھا کہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ایسے برداشت کر رہی تھی جیسے اس کے جسم کے سامنے میری کوئی اہمیت نہ ہو. حقیقت بھی یہی تھی. وہ میری خاطر اپنے جسم کی قربانی نہیں دے سکتی تھی. میں نے ریوالور والا ہاتھ نیچے گرا دیا. وہ مجھے اچھا سبق دے کر جا رہی تھی کہ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. میں خامخواہ اپنی جان سے زیادہ سامی کو اہمیت دے رہا تھا. میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس طرح سامی کو اپنا جسم عزیز ہے، اسی طرح مجھے بھی اپنے مقاصد عزیز ہوں گے. میرا پہلا مقصد یہی تھا کہ میں بھوانی شنکر سے انتقام لوں. میں اسے ایسا سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اس کا انجام دیکھ کر پھر اس کے ملک کا کوئی سیکرٹ ایجنٹ ادھر کا رخ نہ کرتا.
میں نے آخری بار حسرت سے ہیلی کاپٹر کی جانب دیکھا۔ چاندنی رات میں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ اس کی دھیمی دھیمی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ اگرچہ مجھے سامی کے ضدی فیصلے پر غصہ آ رہا تھا، اس کے باوجود میں اس سے اس قدر ناراض نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے بالکل ہی فراموش کر دیتا۔ وہ دماغ سے مٹنے والی ہستی نہیں تھی۔ میں نے چپکے سے اس کی سوچ کو پڑھنا چاہا، لیکن نہ پڑھ سکا۔ اسی وقت رات کے سناٹے میں بہت سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے دور درختوں کی جانب دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد چند مسلح جوان نظر آئے۔ وہ بہت دور تھے، پھر بھی میں نے انہیں پہچان لیا۔ وہ انٹیلیجنس کے جوان تھے۔ انہوں نے بھی مجھے دور سے دیکھ لیا تھا، لیکن شاید پہچان نہیں سکے تھے، اس لیے رائفلیں اٹھائے مجھے نشانے پر رکھتے ہوئے میری طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، میرا نام فرہاد ہے، میں وہی ہوں جس نے یہاں تک تمہاری رہنمائی کی ہے۔ اسسٹنٹ انسپکٹر کی آواز سنائی دی، تمہارے پاس انسپکٹر صاحب کا ریوالور ہے، اسے ہماری طرف پھینک دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، ریوالور کو پوری قوت سے ان کی طرف پھینک دیا۔ اسسٹنٹ انسپکٹر نے اسے اٹھا لیا، پھر وہ سب میرے قریب آ گئے۔ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کہاں ہے تمہاری سامی؟ میں نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے، وہ لوگ اسے لے گئے۔ آپ کے انسپکٹر صاحب میرا راستہ نہ روکتے تو میں سامی کو بھی روک لیتا اور دشمنوں کو بھی فرار ہونے کا موقع نہ دیتا۔ اس نے کہا، بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس پر بعد میں بحث ہوگی، ابھی تم خود کو زیر حراست سمجھو، اب چلو یہاں سے۔ میں ان کے درمیان سر جھکا کر چلنے لگا۔ راستے میں وہ مکان نظر آیا جہاں سامی کو قید کیا گیا تھا۔ اب وہ مکان سامی کے وجود سے خالی تھا۔ مجھے پھر اس کی یاد ستانے لگی۔ ہم سب خاموشی سے چل رہے تھے۔ اس خاموشی کا فائدہ اٹھا کر میں سامی کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، میں اتنی دیر سے فرہاد کو اپنے خیالوں میں پکار رہی ہوں، مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں انہیں کیسے مناؤں۔ جب بھی وہ مجھ سے رابطہ قائم کریں گے، اس وقت میں انہیں سمجھا سکوں گی کہ میں نے کس طرح مجبور ہو کر ان کی جدائی برداشت کی ہے۔ سامی، میں نے اسے مخاطب کیا، تم اپنی مجبوریاں کیا سمجھاؤ گی؟ میں خوب سمجھتا ہوں کہ تم اپنے شاہکار جسم کی پوجا کرتی ہو۔ اس جسم کی خاطر تم اپنے ڈیڈی کے ساتھ نہیں گئیں، چھمیا کا پیچھا کرتی رہی۔ اس جسم کی خاطر تم نے میرے پیار کو بھی اہمیت نہیں دی اور مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ نہیں فرہاد، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارا پیار میری زندگی ہے۔ میں دھرتی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاؤں تب بھی مجھے تمہارا جیسا جیون ساتھی نہیں ملے گا۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں صرف تمہارے لیے اپنے جسم کی حفاظت کر رہی ہوں؟ اسی لیے میں نے یہ جسم تمہارے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ اس کے اس اعتراف سے میں پگھل گیا، لیکن دوسرے لمحے میں نے خود سے سوال کیا کہ میں سامی کے محض جسم سے محبت کرتا ہوں۔ ٹھہرو فرہاد، مجھ سے یوں ناتا نہ توڑو۔ ہم ایک اچھے دوست کی طرح جدا ہوئے ہیں اور بہت جلد ایک اچھے دوست کی طرح ملیں گے۔ ہاں، اگر تقدیر نے ملایا تو ضرور ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ ہم جنگل کی پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے پختہ سڑک پر آ گئے۔ انٹیلیجنس والوں کی 3 گاڑیاں واپسی کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ کار کی پچھلی سیٹ پر انسپکٹر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے زخمی ہاتھ کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ مجھے وین میں مسلح جوانوں کے درمیان بٹھایا گیا۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ میں کہیں فرار نہ ہو جاؤں۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ ان کے درمیان بیٹھا رہا۔ میں انسپکٹر وغیرہ کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم کر سکتا تھا کہ وہ میرے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن میرا دل خیال خانی کی طرف مائل نہ ہوا۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ سامی کی جدائی نے اور اس کی بے رخی نے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ میں نے اس کے خیال کو بھی دماغ سے جھٹک کر آنکھیں بند کر لیں۔ 1 گھنٹے بعد ہم آئی بی کی عمارت میں پہنچے۔ مجھے توقع تھی کہ وہاں مجھ سے طرح طرح کے سوالات ڈانٹ ڈپٹ کر کیے جائیں گے، لیکن کسی نے مجھ سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ 3 مسلح جوان میرے دائیں بائیں اور پیچھے چلتے رہے اور مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ میں نے فریاد نہیں کی، بڑے آرام سے ایک ایزی چیئر پر نیند دراز ہو گیا۔ جو مجرم ہوتے ہیں وہ سزا کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس لیے ٹھاٹھ سے تمام رات سوتا رہا۔ دوسری صبح 8 بجے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مسلح جوان مجھے لے کر ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں آئے۔ وہاں صوفے پر چند آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ انسپکٹر بھی تھا جس کا ہاتھ زخمی ہوا تھا۔ اس نے کہا،
फरहाद, कल रात तुमने सही रहनुमाई की थी। हम दुश्मनों के अड्डे तक तो पहुंच गए थे, लेकिन हम ये क्यों ना सोचें कि तुमने डबल गेम खेला है। तुम उनकी तरफ हमारी रहनुमाई करते रहे, दूसरी तरफ अपनी महबूबा को सरहद पार जाने दिया। मैंने जवाब दिया, आप अपने तौर पर बहुत कुछ सोच सकते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मुझे अपने मुल्क से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। मैं अपने वतन की खातिर अपनी महबूबा से भी मुंह मोड़ सकता हूं। अगर मैं उनका साथी होता तो उस वक्त बिला रोक टोक हेलीकॉप्टर के जरिए उनके साथ चला जाता। इंस्पेक्टर ने कहा, मेरी आदमियों की रिपोर्ट के मुताबिक तुम पहले ही हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गए थे। अगर तुम उनके साथी नहीं हो और तुमने उनके साथ जाना गवारा नहीं किया तो फिर सामी को कैसे छूट देती? मैंने छूट नहीं दी। मेरे पहुंचने से पहले ही हेलीकॉप्टर मेरी पहुंच से बुलंद हो गया था। मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। एक ऑफिसर ने तंजिया अंदाज में कहा, हालांकि तुम उनका बिगाड़ सकते थे। तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर था, तुम फायरिंग कर सकते थे, मगर तुमने एक भी फायर नहीं किया। क्या इससे जाहिर नहीं होता कि तुमने उन्हें निहायत आसानी से फरार होने का मौका दिया है? मैंने उन्हें फरार होने का मौका नहीं दिया था। बात दरअसल यह है कि मैं सामी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अगर मेरी फायरिंग से हेलीकॉप्टर गिर जाता तो सामी मुझे जिंदा सलामत ना मिलती। इसका मतलब यह है कि तुमने सामी की खातिर उन पर फायरिंग नहीं की। अभी तुमने कहा था कि अपने मुल्क की खातिर अपनी महबूबा से भी मुंह मोड़ सकते हो, मुहिब्बे वतन हो। एक महबूबा को जिंदा सलामत रखने के लिए तुमने दुश्मनों को यहां से निकल जाने का मौका दे दिया। क्या इस तरह तुम खुद अपने जुर्म का एतराफ नहीं कर रहे हो? मेरा सर निदामत से झुक गया। उन्होंने घुमा फिराकर मुझसे मेरा जुर्म का एतराफ करा लिया था। खुदा गवाह है, उस वक्त मेरे जहन में यह बात नहीं थी कि मैं सामी को जिंदा सलामत रखने की खातिर मुल्क के दुश्मनों को भागने का मौका दे रहा हूं। अब मुझे एहसास हुआ कि एक लड़की के इश्क में मैंने क्या गलती की है। मैंने ये भी ना सोचा कि उस हेलीकॉप्टर में भवानी शंकर भी हो सकता है और उसके साथ मेरे मुल्क के चंद आम राज भी हो सकते हैं। मुझसे कितनी बड़ी हिमाकत हुई थी। मैंने निदामत से कहा, वाकई मुझसे नादानिस्तगी में बहुत बड़ा जुर्म सरजद हुआ है। सामी को बचाने की खातिर इस पहलू पर तवज्जो नहीं दी थी कि दुश्मन को फरार का मौका मिल जाएगा। जुर्म दानिस्ता किया गया हो या नादानिस्तगी में हुआ हो, मैं मुजरिम कहलाऊंगा। आप जो चाहें सजा दें, मगर खुदा के लिए मुझे दुश्मन ना समझें। ये मेरे लिए एक गाली है। मैं सजा बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुर्म किया है तो सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। एक ऑफिसर ने सख्त लहजे में कहा, अगर खुद को ऐसे मकाम तक ले आओ जहां सिर्फ गालियां सुननी पड़ती हैं तो ये तुम्हारी अपनी ही गलती होगी। मैंने कहा, लेकिन गलती की तलाफी भी तो हो सकती है। अगर आप मुझे इतना मौका दें कि मैं दुश्मनों का पीछा कर सकूं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि उन्हें पकड़कर वापस ले आऊंगा या फिर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि मैं आप लोगों की नजरों में काबिल एतमाद नहीं हूं। हां, यह दुरुस्त है, तुम काबिल एतमाद नहीं हो, लेकिन हम तुम्हारी उस सूंघने वाली सलाहियत का तमाशा देखना चाहते हैं। इंस्पेक्टर राशिद ने बताया कि तुमने सामी की बू सूंघते हुए दुश्मनों के अड्डे तक रहनुमाई की थी। अगर मैं यहां से बाहर जाऊं तो क्या तुम बता सकोगे कि मैं बाहर जाकर कहां वक्त गुजार रहा हूं? जी हां, मैं बता सकता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपके करीब आकर आपको सूंघना चाहता हूं। वो ऑफिसर उठकर खड़ा हो गया। मैं उसके करीब पहुंचकर उसके चारों तरफ यूं घूमने लगा जैसे उसकी बू सूंघ रहा हूं। हालांकि बू सूंघकर तो मेरे फरिश्ते भी ये नहीं बता सकते थे कि वो ऑफिसर बाहर जाकर कहां वक्त गुजारेगा। ये सब कुछ मैं ऑफिसर के ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकता था, लेकिन मैं उन पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं टेलीपैथी के इल्म से बखूबी वाकिफ हूं। वो ऑफिसर एक और ऑफिसर के साथ बाहर चला गया। किसी ने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। मैंने दोनों हाथ कमर पर रखकर आंखें बंद कर लीं और बुलंद आवाज से कहने लगा, ऑफिसर इस कमरे से निकलकर एक जगह ठहर गए हैं। वो दरवाजे से बाहर चंद कदम के फासले पर हैं। जब वो आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि वो कहां जा रहे हैं। ये कहकर मैं खामोश हो गया और बाहर खड़े हुए ऑफिसर के ख्यालात पढ़ता रहा। उसके ख्याल से मुझे पता चला कि वो कहीं नहीं जाएगा, कॉरिडोर में खड़ा रहेगा। वो अपने साथी अफसर से कह रहा था, फरहाद के मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? दूसरे अफसर का जवाब सुनाई दिया, बज़ाहिर तो वो शरीफ आदमी लगता है, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
یہ سن کر کسی کا پیچھا کرنے والی صلاحیت ایسی ہے کہ یہ شخص ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ میں اسی پوائنٹ پر سوچ رہا ہوں کہ ہم کسی طرح اس کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، اس طرح کہ وہ ہماری آدمیوں کی کڑی نگرانی میں رہے اور ہمارے کام آتا رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہماری نگرانی میں رہے گا۔ اگر آئندہ اس نے وفاداری کا ثبوت دیا تو ہم اسے باقاعدہ ٹریننگ دیں گے۔ ہمیں اسے آزمانا چاہیے۔ ہم پہلے یہ طے کر چکے ہیں کہ محمود حسن کو جیل سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ اگر فرحات اس کی مہک سے آشنا ہو جائے تو پھر ہم اس کی رہنمائی میں بڑی آسانی سے محمود حسن کا پیچھا کر سکیں گے۔ آپ اب بھی اسے محمود حسن کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ یقیناً کسی ملک کا سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ جب تک ہم اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دیں گے اس کی اصلیت کا علم نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے، آئیے ہم اس طرح فرحات کو بھی آزمائیں گے کہ وہ دیانتداری سے ہمارے کام آ سکتا ہے یا نہیں۔ وہ دونوں واپس آنے لگے۔ میں نے آنکھیں کھول کر کہا، وہ دونوں آفیسر واپس آ رہے ہیں۔ میری بات ختم ہوتے ہی دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ دوسرے تمام آفیسر مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ان دونوں نے میری اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ اس کمرے سے باہر نکل کر کہیں دور نہیں گئے تھے، دروازے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک آفیسر نے مجھ سے کہا، فرحات، ہم اس تذبذب میں ہیں کہ تم پر اعتماد کریں یا نہ کریں۔ اس تذبذب سے نکلنے کا ایک یہی راستہ ہے کہ ہم تمہیں اپنی وفاداری ثابت کرنے کا ایک موقع دیں۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ مجھے ایک موقع دے رہے ہیں۔ آفیسر نے کہا، اب تمہیں ایک قیدی سے ملایا جائے گا۔ تم اپنی عادت کے مطابق اس کے جسم کی بو سے آشنا ہو جاؤ۔ آج رات ہم اسے فرار ہونے کا موقع دیں گے اور تمہاری رہنمائی میں اس کا پیچھا کریں گے۔ اگر اس بار تم نے صحیح رہنمائی کی تو ہم تمہاری پچھلی غلطی معاف کر دیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی صحیح رہنمائی کروں گا۔ اس سلسلے میں میری ایک درخواست ہے کہ مجھے اس قیدی سے کھل کر باتیں کرنے کا موقع دیا جائے۔ وہ باتیں نہیں کرے گا، اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ تم جتنی دیر چاہو خاموشی سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر آفیسر نے 2 مسلح جوانوں کو حکم دیا کہ وہ مجھے قیدی کے پاس لے جائیں۔ وہ میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ عمارت کے پچھلے حصے میں چند کوٹریاں تھیں جنہیں حوالات کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ وہیں ایک کوٹری میں وہ قیدی سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ کوٹری کے سامنے کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے آہنی دروازے کا تالا کھول دیا۔ میرے اندر جانے کے بعد دروازے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ سپاہی اور 2 مسلح جوان وہاں سے چلے گئے۔ اس دوران قیدی نے سر اٹھا کر ایک بار مجھے دیکھا تھا، پھر سر جھکا کر یوں بیٹھ گیا تھا جیسے وہاں کسی کے آنے کی اسے پرواہ نہ ہو۔ میں اس کے سامنے آہنی دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا اور اس کے خیال کو پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، نہ جانے کتنے لوگ پوچھ گچھ کے لیے آتے رہیں گے، مگر میری زبان نہیں کھلے گی۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی یہ لوگ نرمی سے کام لے رہے ہیں، اس کے بعد مجھے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں گے، لیکن میرا نام بھی بھوانی شنکر ہے۔ میں انہیں اپنی اصلیت تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ بھوانی شنکر کا نام سنتے ہی میں چونک گیا اور حیرانی سے اس قیدی کو دیکھنے لگا۔ حیرانی اس بات کی تھی کہ جس بھوانی شنکر سے میں اپنے ملک کے راز چھین کر لانا چاہتا تھا وہ میرے سامنے قیدی کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اچانک آپ ہی آپ میرے سامنے آ جائے گا۔ اب یہ اس کی بدنصیبی تھی کہ اس کے تمام ساتھی فرار ہو گئے تھے اور وہ مجھ سے ٹکرانے کے لیے اس کوٹری میں رہ گیا تھا۔ میرے جی میں آیا کہ میں اسی وقت اس کی اصلیت ظاہر کر دوں اور اس کا اصلی نام لے کر اسے مخاطب کروں۔ وہ حیرت سے اچھل پڑے گا، دیدے پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھے گا کہ میں کس طرح اس کے اندر چھپے ہوئے بھوانی شنکر تک پہنچ گیا ہوں، لیکن میں اچانک ہی اس کی اصلیت ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح میں خود انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں مشکوک ہو جاتا۔ وہ مجھ سے سوال کرتے کہ بھوانی شنکر کو کیسے جانتا ہوں، اور اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، کیونکہ اب سے چند دن پہلے میں خود بھوانی شنکر کو اس کے چہرے سے نہیں پہچانتا تھا۔ یہ خیال خانی کا کمال تھا کہ میں نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن میں کسی پر اپنی خیال خوانی کی صلاحیتیں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ میرے ملک کے اہم راز اب تک بھوانی شنکر کے پاس ہیں یا اس کے ساتھی سرحد پار لے گئے ہیں۔ چھمیا اور سامی نے بتایا تھا کہ بھوانی شنکر لیڈر ہے،
اس لحاظ سے وہ اہم راز ایک لیڈر تک محدود رہنے چاہیے تھے۔ میں چپ چاپ اس کے دماغ کو پڑھنے لگا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے متعلق سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ سب کہاں ہیں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، وہ لوگ جہاں بھی ہوں گے اپنی حفاظت آپ کریں گے۔ مجھے صرف ان تمام رازوں کے متعلق سوچنا چاہیے جو میں ایک بلی کی وجہ سے حاصل کر چکا ہوں۔ بلی؟ ہاں، نہ جانے وہ سامی کہاں چلی گئی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے مطلب کے مطابق سوچے، لیکن وہ بلی کی گمشدگی پر افسوس کر رہا تھا۔ میں نے پھر اس کے خیالوں کو اپنی طرف موڑ دیا۔ بلی تو بھاگ گئی ہے، اس کے متعلق سوچتے رہنے سے تو وہ واپس نہیں آ جائے گی۔ مجھے صرف اپنے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے۔ وہ تمام راز کی ایسی کی تیسی وہ چلا کر سوچنے لگا۔ نہ جانے میرے دماغ میں یہ راز والی باتیں کیوں کل بلا رہی ہیں۔ وہ تمام راز تو ایک مائکرو فلم کی صورت میں محفوظ ہیں۔ یہ مائکرو فلم 1 انچ کے ایک پلاسٹک کے کیپسول میں ہے۔ انٹیلیجنس کے خران جاسوس بھی یہ نہیں جان سکتے کہ میری زبان کے نیچے جبڑے کے پاس ایک مصنوعی جھلی ہے۔ اس جھلی کے اندر کیپسول رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے باتوں کے دوران ہلکی سی لکنت ہے۔ سننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح بولنے کا عادی ہوں۔ میں حیرانی سے اس کی تھوڑی کے جبڑے کے نیچے دیکھنے لگا۔ بھوانی شنکر صحت مند تھا۔ اس کے بدن میں گوشت بھرا ہوا تھا۔ تھوڑی کے نیچے بھی گوشت اور چربی تھی۔ اس لیے کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہاں ایک مصنوعی جھلی ہوگی اور اس جھلی میں ایک کیپسول چھپا کر رکھا گیا ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ وہ جھلی کی موجودگی میں کس طرح بولتا ہے۔ میں نے بات چھیڑی، تم بہت دیر سے خاموش ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی سے گفتگو کرنا گوارا نہیں کرتے ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ اپنی خاموشی سے یہ ثابت کرنے لگا کہ یہ سچ ہے۔ وہ مجھ سے بھی باتیں نہیں کرے گا۔ میں اس کے بالکل قریب جا کر یوں گہری سانسیں کھینچنے لگا جیسے اسے سونگھ رہا ہوں۔ اس نے مزے کے خیز انداز میں مجھے دیکھا، پھر اپنے سر کو چکا لیا۔ اتنے میں سپاہی اور مسلح جوان آ گئے۔ میں ان جوانوں کے ساتھ پھر اس ہال نما بڑے سے کمرے میں آ گیا جہاں وہ تمام افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ایک نے پوچھا، کیا تم نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، جی ہاں۔ کیا تم اس کی بو سونگھ کر اس کا پیچھا کر سکو گے؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ میں اس سلسلے میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے جسم کی بو کے ساتھ ایک اور مستقل بو گٹ مٹ ہو گئی ہے۔ وہ کیسی بو ہے؟ ایک افسر نے پوچھا۔ میں نے اس بو کا تجزیہ کیا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فلم کوئی نیگیٹو یا پازیٹیو کی بو ہے اور برابر اس کے جسم سے خارج ہو رہی ہے۔ تمام افسران چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک افسر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پریشانی کے انداز میں کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا وہ قیدی کوئی فلم نگل کر بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے کہا، اگر وہ کوئی فلم نگل جاتا ہے تو وہ پیٹ میں نہیں جاتی، لیکن اس کے جبڑے کے قریب سے فلم کی مہک خارج ہو رہی ہے۔ 2 گھنٹے بعد مجھے پھر طلب کیا گیا۔ اس بار افسروں کا رویہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے صوفے پر بٹھا لیا۔ ایک ملازم نے ناشتے کی ٹرے میز پر لا کر رکھ دی۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں صبح سے بھوکا ہوں، یعنی مجھے دشمن سمجھ کر بھوکا رکھا گیا تھا اور اب دوست سمجھ کر خاطر مدارات کی جا رہی تھی۔ ناشتے کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ بھوانی شنکر کا ایکس رے فوٹو لیا گیا تھا، جس سے پتا چلا کہ اس نے اپنے جبڑے کے پاس 1 انچ لمبی کوئی چیز چھپا رکھی ہے۔ پہلے تو اسے سمجھایا گیا کہ وہ چیز نکال کر ان کے حوالے کر دے، مگر وہ انکار کرتا رہا۔ آخر اسے ایک انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کر کے آپریشن تھیٹر پہنچا دیا گیا۔ پھر آپریشن کے ذریعے وہ مائکرو فلم والا کیپسول برآمد کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد ایک افسر نے کہا، تم حیرت انگیز صلاحیت کے مالک ہو، انسانوں کی مختلف اقسام کو بھی پہچانتے ہو اور جسم کے اندر چھپی ہوئی کسی چیز کی مہک کو بھی پہچان لیتے ہو۔ کیا تم بو تجزیہ کرنے کی مشق کرتے رہتے ہو؟ جی نہیں، میں نے جواب دیا، یہ میری پیدائشی عادت ہے۔ خواہ کتنی ہی قسم کی خوشبو اور بدبو آپس میں گٹ مٹ ہو جائیں، میں انہیں الگ الگ پہچان لیتا ہوں۔ پھر وہ مجھ سے میری پچھلی زندگی اور موجودہ مصروفیات کے متعلق بات کرتے رہے اور میں انہیں اطمینان بخش جواب دیتا رہا۔ اس دوران ہمارے درمیان کافی حد تک بے تکلفی ہو گئی۔ ایک افسر تو دوست کی حد تک بے تکلف ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ شبانہ ہوٹل میں آیا۔ ہوٹل کے احاطے میں پچھلی رات سے میری کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس کار میں میں سامی کے ساتھ ڈنر کے لیے آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سامی کی یاد بری طرح ستانے لگی۔ اس افسر نے جس کا نام شہباز خان تھا،
مجھے اداس دیکھ کر پوچھا، تمہارا منہ کیوں لٹک گیا ہے؟ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، سامی یاد آ رہی ہے؟ کیا وہی لڑکی جو پچھلی رات ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہو گئی ہے؟ وہ فرار نہیں ہوئی، دشمن اسے جبرن لے گئے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، یعنی وہ جا چکی ہے۔ جو چھوکری ہاتھ سے نکل گئی ہے اس کا افسوس نہ کرو، سامی سے آگے چھوکریاں اور بھی ہیں۔ بولو کتنی چھوکریوں کی ضرورت ہے؟ میری جان، آج تم نے وہ کارنامہ دکھایا ہے کہ کرائم برانچ کے کسی ریکارڈ میں ایسے کارنامے کی مثال نہیں ملتی۔ کمال ہے، تم سونگنے کی عادت سے ایکس رے مشین کی طرح انسان کے جسم کے اندر پہنچ جاتے ہو۔ اب میں تمہیں آوارہ بھٹکنے نہیں دوں گا، تمہیں ایک کام کا آدمی بناؤں گا۔ تمہیں بتاؤں گا کہ تم اس صلاحیت سے خود اور اپنے ملک کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ کیا تم ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا پسند کرو گے؟ میں نے جواب دیا، کام کرنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام کا اچھا خاصا معاوضہ حاصل کیا جائے، لیکن خدا کے فضل و کرم سے میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں معاوضے کے لالچ میں کہیں کام نہیں کروں گا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی اور تحفظ کے لیے کام کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھی میں مستقل ملازمت نہیں کروں گا۔ جب بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی میں آپ کے کام آتا رہوں گا۔ یہ تم مجھے آپ کیوں کہتے ہو؟ بھائی یہ تکلف ختم کرو، ہم آپس میں دوست ہیں۔ میں نے بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھی بات ہے، آج سے ہم بے تکلف دوست ہیں۔ اب بتاؤ کہ پھر کب ملاقات ہوگی؟ آج رات کو اسی ہوٹل میں ٹھیک 8 بجے، ڈنر میری طرف سے۔ اوکے۔ میں نے اس سے مصافحہ کیا اور کار کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھتے ہی عقد نما آئینے میں ایک حسینہ نظر آئی۔ وہ ہوٹل کے برآمدے میں کھڑی ہوئی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے شہباز خان سے کہا، شہباز ذرا اس آئینے میں دیکھو، تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ شہباز نے یوں دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھا جیسے واقعی آنکھیں روشن ہو رہی ہوں۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت لڑکی ہے، اسے میں کئی بار اس ہوٹل میں دیکھ چکا ہوں۔ یہ جتنی حسین ہے اتنی ہی مغرور بھی ہے۔ اسے دیکھنا فضول ہے دوست، یہ تمہارے آگے گھاس نہیں ڈالے گی۔ اچھا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ ہاں، اس لیے چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں تمہارے سونگنے کی صلاحیت کام نہیں آئے گی۔ یہ درست ہے کہ میری صلاحیت کام نہیں آئے گی، لیکن اپنی شخصیت بھی تو کوئی چیز ہے۔ کیا تم خود کو گلفام سمجھتے ہو؟ میں گلفام تو نہیں ہوں، لیکن ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہوں۔ تم شام تک موقع دو، آج رات یہ ڈنر ٹیبل پہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں کار کو بیک کر کے پارکنگ ایریا سے نکالنے لگا۔ اسی وقت وہ تیزی سے چلتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لفٹ لینا چاہتی ہے۔ مجھے اتنی جلدی کامیابی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے کار روک دی اور مسکرا کر شہباز کو دیکھنے لگا۔ شہباز نے فوراً ہی قریب آ کر پوچھا، فرحات، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پرانی جان پہچان ہے، مجھے بے وقوف بنا رہے تھے؟ مجھے جواب دینے کا موقع نہیں ملا۔ وہ حسینہ بالکل قریب آ کر کہہ رہی تھی، میری گاڑی اچانک خراب ہو گئی ہے، کیا آپ مجھے لفٹ دے سکتے ہیں؟ آپ کہاں جائیں گی؟ سمن آباد۔ یہ کہہ کر وہ کار کی پچھلی طرف سے گھومتی ہوئی اگلی سیٹ کے دروازے پر آ گئی۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ شہباز کو یقین ہو گیا کہ وہ حسینہ میرے لیے قطعی اجنبی تھی، صرف مجبوری کے تحت لفٹ مانگنے آئی تھی۔ اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، اچھا فرحات، وش یو گڈ لک۔ میں نے مسکراتے ہوئے کار کو پارکنگ کے ایریا سے نکالا اور ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر آ گیا۔ اس حسینہ نے مجھ سے لفٹ لی تھی۔ اب اس سے لفٹ لینے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کے مزاج کو اور اس کے کردار کو سمجھتا۔ یہ سمجھنے کے بعد ہی مجھے پتا چلتا کہ وہ آج شام کو دعوت قبول کرے گی یا نہیں۔ وہ حسینہ خاموش بیٹھی ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی۔ مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لڑکی کو تنہا پا کر عشق کرنے لگتے ہیں، اس لیے مجھے ذرا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ شخص خود ہی کوئی بات چھیڑ کر مجھ سے لفٹ لینے کی کوشش کرے گا۔ مجھے کچھ دال میں کالا نظر آیا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مغرور لڑکی لفٹ لینے کے لیے تیار بیٹھی تھی اور کسی مقصد کے بغیر یہ حسینہ تیار نہیں ہو سکتی تھی۔
میں اس کے خیالات کو پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، اوہ بہت دیر ہو گئی، یہ شخص میری طرف مائل نہیں ہو رہا، مجھے اپنی کوٹھی تک پہنچنے سے پہلے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اپنی سیٹ پر ذرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا یہ آپ کی کار ہے؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ کے حلیے سے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کار کے مالک آپ ہیں۔ آپ برا نہ مانیے گا، جو بات میرے دل میں تھی وہ میں نے کہہ دی۔ برا ماننے کی کیا بات ہے، واقعی میرا حلیہ ایسا ہو رہا ہے کہ چند دنوں سے میں ایک پریشانی میں مبتلا تھا، اس لیے نہ شیو کرنے کی فرصت ملی نہ لباس تبدیل کر سکا۔ وہ سوچنے لگی، معلوم ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس والوں نے پچھلی رات اس کی ایسی حجامت کی ہے کہ حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ میں اس کی سوچ پڑھ کر چونک گیا۔ وہ حسینہ جانتی تھی کہ پچھلی رات سے میں انٹیلیجنس والوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ کیا بھوانی شنکر کی ٹیم سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ میں اس حسینہ سے یوں محتاط ہو گیا جیسے برابر میں ناگن کنڈلی مارے بیٹھی ہو اور اب تب میں مجھے ڈسنے ہی والی ہو۔ وہ کہنے لگی، مجھے افسوس ہے کہ آپ پچھلی رات سے پریشان ہیں۔ آپ بلا تکلف بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں شرمندہ ہوں کہ سمن آباد تک لفٹ مانگ کر میں نے آپ کو مزید پریشان کیا۔ جی نہیں، میں نے بے تکلفی سے کہا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو چلیں پھر آپ میری کوٹھی میں چلیں، میں تنہا رہتی ہوں، وہاں آپ شیو کریں، غسل کریں، پھر میں آپ کو گرما گرم کافی پلاؤں گی، آپ کی تھکن اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں نے شوخی سے کہا، میری تھکن اور پریشانی کافی سے نہیں، وسکی سے دور ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، وسکی بھی آ جائے گی۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے اپنی کوٹھی میں لے جانے کے لیے میری کسی بات سے انکار نہیں کرے گی، اس لیے میں نے بے باکی سے کہا، یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ وسکی کا انتظام کر دیں گی۔ اس کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم ہو گیا کہ واقعی وہ اپنی کوٹھی میں تنہا رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ابھی کوٹھی کے اندر جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، میں خطرے سے پہلے ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور خاموشی سے سوچنے لگی، میں تو تمہیں ایسا سنبھالوں گی کہ تم تمام عمر یاد کرو گے۔ کم وقت مجھے کوئی سستی لڑکی سمجھ رہا ہے، ویسے مجھے اب محتاط رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوٹھی کے اندر پہنچتے ہی مجھ پر دست درازی شروع کر دے۔ میں وہاں پہنچتے ہی اس سے کہوں گی کہ وہ باتھ روم میں جا کر شیو بنائے۔ جب وہ باتھ روم میں جائے گا تو میں ڈرائنگ روم میں آ کر ٹونی اور ادریس کو فون پر کال کروں گی کہ ایک کام کا آدمی ہاتھ آیا ہے، وہ دونوں یہاں آ کر اسے سنبھالیں۔ میرا خیال ہے کہ میری کال سنتے ہی وہ آدھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ اتنی دیر میں اسے باتوں سے بہلاتی رہوں گی۔ اس کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم ہو گیا کہ واقعی وہ اس کوٹھی میں تنہا رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ابھی کوٹھی کے اندر جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، میں خطرے سے پہلے ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ سمن آباد پہنچ کر وہ مجھے بتانے لگی کہ کن راستوں سے گزرنا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی خوبصورت سی کوٹھی کے سامنے اس نے کار رکوا دی۔ میں کار سے اتر کر کوٹھی کے نمبر کو ذہن نشین کرتا ہوا اس کے ساتھ لان میں اندر آ گیا۔ وہاں چاروں طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، ہمارے ملک کی لڑکیاں ایسی شاندار کوٹھیوں میں تنہا نہیں رہتی، ان کا کوئی سرپرست یا نگراں ضرور ہوتا ہے۔ جی ہاں، میرے بڑے بھائی میرے سرپرست ہیں، وہ پنڈی میں رہتے ہیں، میں یہاں کالج میں پڑھتی ہوں۔ وہ خاموش ہو کر اپنے بھائی کے متعلق سوچنے لگی۔ بھائی جان نے ہمارے لیے ملک سے غداری کی، اتنی دولت بھی جمع کی، اور اب نہ جانے کیسی محتاجی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک وہ کم وقت بھوانی شنکر آزاد نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کے آدمی بھائی جان کو قید میں رکھیں گے۔ اس کی سوچ پڑھ کر میرا دماغ الجھ گیا۔ اس وقت اس کا بھائی مظلوم نظر آ رہا تھا، بھوانی شنکر کے آدمیوں کی قید میں تھا، اور اس کی بہن اس کے اشاروں پر ناچ رہی تھی، مجھے قربانی کا بکرا بنا کر کوٹھی میں لے آئی تھی۔ مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے اپنے منصوبے کے مطابق کہا، سامنے باتھ روم ہے،
یہاں شیو کرنے اور غسل کرنے کا تمام سامان موجود ہے. آپ اندر جائیں، میں اتنی دیر میں آپ کے لیے وسکی منگاتی ہوں. اس وقت تم ایک مجبور لڑکی ہو. اپنے بھائی کو بھوانی شنکر کے آدمیوں سے چھڑانے کے لیے مجھے ایک نئی مصیبت میں گرفتار کرانے لائی ہو. وہ شدید حیرانی سے میرا منہ تکنے لگی اور یہ سوچ کر گھبرانے لگی کہ میں اس کی اصلیت سے کیسے واقف ہو گیا ہوں. وہ ہکلا کر ہنسنے لگی. تو تم میرے بھائی کو جانتے ہو؟ بھوانی شنکر کو جانتے ہو؟ ہاں، کل رات تم انٹیلیجنس والوں کی قید میں تھے. بھوانی شنکر بھی وہاں قید ہے. تم مجھ سے ضرور ملے ہوگے. بتاؤ، خدا کے لیے بتاؤ، اسے کہاں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے؟ وہاں کتنے پہرے دار ہیں؟ ان کی ڈیوٹی کے اوقات کیا ہیں؟ کیا تم اسے وہاں سے نکال کر لا سکتے ہو؟ ہاں، لا سکتا ہوں، اور تمہارے بھائی جان کو بھی بھوانی شنکر کے آدمیوں سے نجات دلا سکتا ہوں. وہ کیسے؟ اس نے خوش ہو کر اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھ دیے. میں نے اس سے جھوٹ بولا. میں نے بھوانی شنکر کی زبان سے سنا تھا کہ ایک شخص کو اس کے آدمیوں نے یرغمال کے طور پر قید کیا ہے اور اس کی بہن کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھوانی شنکر کو آزاد کرانے کے سلسلے میں ایک جاسوسہ کے فرائض انجام دے. وہ جلدی سے بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں وہی ہوں. مجھ سے مخبری کے کام لیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی جان کی غلطی کے باعث بھوانی شنکر گرفتار ہوا ہے. تمہارے بھائی جان کا نام کیا ہے؟ احمد شیخ. وہ پنڈی میں رہتے ہیں اور سیکریٹریٹ میں ایک بہت بڑے عہدے پر کام کر رہے تھے. احمد شیخ کا نام سنتے ہی میرے تیور بدل گئے. وہ تو میرے ملک کا سب سے بڑا غدار تھا. اس نے بھوانی شنکر وغیرہ کو پناہ دی تھی. میں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے ذرا خوش ہو کر کہا، اچھا تو تم احمد شیخ کی بہن ہو. تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ احمد شیخ اپنا کوئی راز مجھ سے نہیں چھپاتا ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ دشمن ملک کے ایجنٹوں کو اپنے ہاں پناہ دیتا ہے اور انہیں تقریبی کارروائیوں کے لیے ہر طرح کی سہولتیں پہنچاتا ہے. اکثر معاملات میں بھی احمد شیخ کا ساتھ دیتا ہوں. ادھر پچھلے 15 دنوں سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. اب تم سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے اور اس وقت انہی لوگوں کی قید میں ہے جنہیں پناہ دیا کرتا تھا. آخر ایسا کیوں ہوا؟ بھوانی شنکر غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی نے جان بوجھ کر ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہو گیا ہے. اس غلطی کی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ میں ان کی آلائے کار بن جاؤں. اسی سلسلے میں تمہیں یہاں پھانس کر لائی ہوں. تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہارے کام کا آدمی ہوں؟ پچھلی رات تم سلمہ قادر کے ساتھ شبانہ ہوٹل میں آئے تھے. میں بھوانی شنکر کے آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھی. میں نے تمہیں دیکھا تھا. تمہیں انٹیلیجنس کا ایک آدمی مینیجر کے کمرے میں لے گیا تھا. ادھر بھوانی شنکر کے 2 آدمی مین سوئچ آف کر کے سلمہ قادر کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے شبانہ ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں تمہیں دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا. وہاں میرے ساتھ ٹونی کھڑا ہوا تھا. اس نے بتایا کہ تم پچھلی رات انٹیلیجنس والوں کی حراست میں تھے. ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے بھوانی شنکر کی اصلیت جاننے کے لیے تمہیں اس سے ملایا ہو. یہی معلومات حاصل کرنے کے لیے میں تمہیں یہاں لائی ہوں. ٹونی نے کہا تھا کہ یہاں پہنچ کر میں فون پر اسے اطلاع دوں. وہ ادریس کے ساتھ یہاں آئے گا اور تم سے پچھلی رات کی تمام باتیں اگلوائے گا. لیکن تم نے خود ہی تمام باتیں اگل دی ہیں. اب تم بتاؤ کہ بھوانی شنکر کی غلط فہمی کیسے دور کرو گے؟ اس کی غلط فہمی دور ہوگی تبھی بھائی جان کو رہائی نصیب ہوگی. تمہارے بھائی جان وہاں سے رہا ہو کر ابھی آزادی کا سانس نہیں لے سکیں گے کیونکہ انٹیلیجنس والے انہیں بھی تلاش کر رہے ہوں گے. یہ میں جانتی ہوں. بھائی جان اب اس ملک میں نہیں رہیں گے. بھوانی شنکر کو جب بھی فرار ہونے کا موقع ملے گا وہ بھائی جان کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور تم یہاں تنہا رہو گی. نہیں، میں تمام جائیداد فروخت کرنے کے بعد UK چلی جاؤں گی. میں نے کہا، غداروں کے لیے ہر جگہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. تم لوگ جہاں بھی جاؤ گے اس ملک کے جاسوس تم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. بھوانی شنکر اور احمد شیخ تو اسی ملک میں کتے کی موت مریں گے. اب تم بتاؤ کہ تم کہاں مرنا پسند کرو گی؟ وہ تعجب سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
مجھے آپ کے بدلے ہوئے تیور سے ڈر لگ رہا ہے. تم میری طرف دیکھو. آخری فقرہ میں نے ایسے تحکمانہ انداز میں ادا کیا کہ اس کا سر جھٹکے سے اٹھ گیا. اس نے مجھے دیکھا. اس وقت میری آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں اور اس کی نگاہوں کو اپنی گرفت میں لے رہی تھیں. وہ بالکل ساکت ہو گئی. سحر زدہ سی ہو کر مجھے دیکھنے لگی. میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا. اب وہ صرف میری شخصیت کے بارے میں سوچ رہی تھی. اس کی نظریں کتنی ظالم ہیں، اس کی نظریں کتنی مہربان ہیں. میرے سوچنے کا انداز بدل رہی ہیں. اب میں اس کے متعلق نہ سوچوں تو اور کس کے متعلق سوچوں؟ اب تو ہر طرف یہی نظر آ رہا ہے. یہ درست ہے. میری آنکھوں کی گرفت میں آنے کے بعد میں ہی اسے نظر آ رہا تھا. میں نے بھاری بھرکم سی آواز میں کہا، تمہارے سامنے اس دنیا کا کوئی نظارہ نہیں ہے، صرف میں تمہاری نگاہوں میں ہوں. ہاں، صرف تم میری نگاہوں میں ہو. تمہارے دماغ سے تمام سوچیں مٹتی جا رہی ہیں، صرف میری سوچ ہے. ہاں، صرف تمہاری سوچ ہے. تمہارے کان اس دنیا کی کوئی آواز نہیں سن رہے ہیں، صرف میری آواز سن رہے ہیں. ہاں، صرف تمہاری آواز سن رہے ہیں. اب تم میری محکوم ہو، میرے حکم کی تعمیل کرتی رہو گی. میں تمہارے حکم کی تعمیل کرتی رہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ تمہارا غدار بھائی ان دشمنوں کے ہاتھ مارا جائے جنہیں وہ پناہ دیتا رہا ہے. تم کیا چاہتی ہو؟ میں وہی چاہتی ہوں جو تم چاہتے ہو. اچھی بات ہے. اب یہ بتاؤ کہ بھوانی شنکر کی ٹیم میں ٹونی کیا رول ادا کر رہا ہے؟ وہ درمیان کا آدمی ہے. میرا پیغام بھائی جان تک پہنچاتا ہے اور بھائی جان کا پیغام میرے پاس لاتا ہے. اس کے علاوہ بھوانی شنکر کو آزاد کرانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے. اچھا، اب ٹیلی فون کے پاس چلو اور ٹونی کو کال کرو. وہ سحر زدہ سی ہو کر ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی. میں اس کے ساتھ چل رہا تھا. وہ پلکیں نہیں چپک رہی تھی، یک ٹک سامنے دیکھتی ہوئی چل رہی تھی. میں نے اس سے کہا، ٹونی سے رابطہ قائم ہونے کے بعد جو باتیں تمہارے دماغ میں آتی رہیں وہی کہتی جانا. کیا تمہیں ٹونی کا فون نمبر یاد ہے؟ نہیں، ابھی میرے دماغ سے سب کچھ مٹ گیا ہے. میں حکم دیتا ہوں کہ صوفے پر بیٹھ جاؤ اور ٹونی کا فون نمبر یاد کرو. اب سے تقریباً آدھ گھنٹے پہلے اس نے تمہیں کس نمبر پر کال کرنے کے لیے کہا تھا؟ وہ ٹیلی فون کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی. چند لمحوں تک سوچتی رہی، پھر ریسیور اٹھا کر ٹونی سے رابطہ قائم کرنے لگی. اب میں اس کے ذہن میں جھانکنے لگا. میں چاہتا تھا کہ اس کی سوچ میں بولتا رہوں اور وہی باتیں وہ ٹونی سے فون پر بولتی رہے. اس لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ جو باتیں تمہارے دماغ میں آتی رہیں وہی بولتی چلی جاؤ. رابطہ قائم ہو گیا. دوسری طرف سے ٹونی کی آواز سنائی دی. ہیلو. جواب میں وہ بولی، ہیلو، میں روزینہ بول رہی ہوں. تم ٹونی ہو نا؟ ہاں، میں ٹونی ہوں. کیا اس آدمی کو کوٹھی میں لے آئی ہو؟ میں نے روزینہ کی سوچ میں کہا، ہاں، وہ شخص میرے بیڈ روم میں ہے، لیکن تم ادریس کے ساتھ یہاں نہ آنا. میں اپنے طور پر ایک گیم کھیل رہی ہوں. کیسا گیم؟ ٹونی نے پوچھا. روزینہ پھر میری سوچ کے مطابق کہنے لگی، یہ شخص جو میرے بیڈ روم میں ہے میرے بہت کام کا آدمی ہے. اس نے مجھے بتایا ہے کہ بھوانی شنکر اس وقت کہاں ہے. کہاں ہے؟ ٹونی کی جوشیلی اور جذباتی آواز سنائی دی. روزینہ بتاؤ، ہمارا لیڈر کہاں ہے؟ زیادہ تفصیل میں نہ جاؤ، وقت برباد نہ کرو، فوراً بتاؤ. سوری، میں فوراً ہی نہیں بتا سکتی. پہلے میری ایک شرط سن لو. میں اپنے بھائی احمد شیخ کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنا چاہتی ہوں. تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ تم اب تک اپنے بھائی جان کی خاطر جان دینے کے لیے تیار تھیں. ان کے لیے تم ہمارے ہر حکم پر عمل کر رہی تھیں. اب اچانک ہی تم بھائی کے خلاف کیسے ہو گئی؟ ایسی کیا بات ہے کہ تم اس کی دشمن بن گئی ہو؟ پہلے میں نادان تھی. میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بھائی جان مر جائیں گے تو ان کی تمام جائیداد میرے حصے میں آ جائے گی. اب مجھے عقل آ گئی ہے. تمہیں عقل نہیں آئی ہے، بلکہ تمہاری کھوپڑی الٹ گئی ہے. ہم نے مصلحتاً احمد شیخ کو قیدی بنا کر رکھا ہے، لیکن ہم اس کی جان کے دشمن نہیں ہیں.
وہ ہمارے بہت کام کا آدمی ہے. تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ ہم کسی مجبوری کے تحت اس کی جان لے سکتے ہیں. یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے غداری کر رہی ہو. جب بھائی جان کو اپنے ملک سے غداری کرتے شرم نہیں آتی تو مجھے ان سے غداری کرتے ہوئے کیوں شرم آئے گی؟ تم فضول باتوں میں خود ہی وقت ضائع کر رہے ہو. کام کی بات کرو. بھوانی شنکر تک پہنچنا چاہتے ہو تو بھائی جان کو میری کوٹھی میں لے آؤ اور یہاں میری نگاہوں کے سامنے انہیں اذیت دے کر مارو. تم اچھی طرح سوچ لو کہ تم لوگوں کی نظروں میں بھوانی شنکر کی زندگی زیادہ اہم ہے یا احمد شیخ کی؟ ٹونی نے جواب دیا، اپنے فرائض کے پیش نظر ہمارے لیڈر کی زندگی اہم ہے. تم جانتی ہو کہ اس ملک کے کتنے اہم راز لیڈر کے پاس محفوظ ہیں. ہم ہر حال میں یہی چاہیں گے کہ لیڈر ان رازوں کے ساتھ صحیح سلامت یہاں سے نکل جائے. ٹونی وغیرہ کو پتا نہیں تھا کہ ان کے لیڈر کا آپریشن کر کے وہ تمام راز نکال لیے گئے ہیں. میں نے مسکرا کر روزینہ کی سوچ میں کہا، تو پھر تمہیں یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی جان مر جائیں اور بھوانی شنکر صحیح سلامت یہاں سے چلا جائے. ٹونی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہم کیسے یقین کریں کہ احمد شیخ کے مرنے کے بعد تم بھوانی شنکر تک ہماری صحیح رہنمائی کرو گی؟ یہ تو میں ابھی تمہیں بتائے دیتی ہوں. بھوانی شنکر اس وقت پولیس ہسپتال کے اسپیشل وارڈ کمرہ نمبر 10 میں ہے. تم میری اس اطلاع کی تصدیق کر لو. ویسے وہاں سخت پہرا ہے، وہاں سنبھل کر جانا. تم میری فکر نہ کرو. مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ پر کیسے بھروسہ کر لیا؟ اگر میں بھوانی شنکر تک پہنچنے کے بعد تمہارے بھائی کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کروں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گی؟ ٹونی، میں نے بھوانی شنکر کے متعلق صرف اتنا بتایا ہے کہ وہ ہسپتال میں ہے، لیکن میں نے وہاں پہرا دینے والوں کی ایک زبردست کمزوری نہیں بتائی ہے. اگر وہ کمزوری میں تمہیں بتا دوں تو تم بڑی آسانی سے اپنے لیڈر کو وہاں سے نکال لاؤ گے. کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہسپتال جاؤ، میری سچائی کا ثبوت مل جائے گا. اچھی بات ہے، ابھی میں تمہیں دوبارہ فون کروں گا. دوسری طرف سے اس نے ریسیور رکھ دیا. میں نے روزینہ سے کہا کہ جب تک میں اسے مخاطب نہ کروں وہ خاموش بیٹھی رہے. وہ چپ چاپ بیٹھی سامنے دیوار کی طرف دیکھتی رہی. میں ایک صوفے پر آرام سے بیٹھ کر ٹونی کے خیالات پڑھنے لگا. وہ سوچ رہا تھا، روزینہ کے بیڈ روم میں جو شخص ہے اسی نے روزینہ کو بھوانی شنکر کے متعلق بتایا ہے، لیکن اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہمارا لیڈر ہسپتال میں ہے؟ ہاں، اسے معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی انٹیلیجنس والوں کی قید میں تھا. شاید ہمارا لیڈر بیمار ہے، اس نے اس بیمار کو دیکھا ہوگا. شاید اس کے سامنے اسے ہسپتال لے گئے ہوں گے اور اس شخص نے پہرا دینے والوں کی کسی خاص کمزوری کو خاص طور سے نوٹ کیا ہوگا. بہرحال جو کچھ بھی ہو، روزینہ اور اس اجنبی پر بھروسہ کرنا ہوگا اور ان پر کڑی نظر رکھنا ہوگی. اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو میں روزینہ کے بیڈ روم کو ٹائم بم سے اڑا دوں گا. وہ اپنے عاشق کے ساتھ اس خوابگاہ میں ہمیشہ کی نیند سو جائے گی. یہ سوچ کر اس نے آواز دی، یوسف، یہاں آؤ. چند لمحے بعد یوسف کی آواز سنائی دی. ٹونی اسے ہدایت دینے لگا کہ وہ ایک ٹائم بم لے کر روزینہ کی کوٹھی میں جائے اور اس ٹائم بم کو کوٹھی میں کام کرنے والی ملازمہ کے حوالے کر دے. ملازمہ کسی کام کے بہانے جائے گی اور روزینہ کے پلنگ کے نیچے چھپا دے گی، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب اس کوٹھی میں یا کوٹھی کے آس پاس روزینہ اور اس اجنبی کے علاوہ کوئی تیسرا شخص یا کوئی پولیس کا آدمی پایا جائے گا. یعنی ٹونی کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر میں اس کوٹھی میں روزینہ کے ساتھ تنہا رہوں گا تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. وہ اور ادریس مجھ سے نمٹ لیں گے. اگر کوئی پولیس کا آدمی ہو اور ان کے لیے کوئی لمبا جال پھیلایا گیا ہو تو وہ ٹائم بم سے مجھے اور روزینہ کو ختم کر دیں گے. اور اگر میری طرف سے کوئی دھوکہ نہ ہوا تو وہ روزینہ کی شرط کے مطابق احمد شیخ کو مار ڈالیں گے اور آئندہ مجھ سے بھی دوستی قائم رکھیں گے. میں ٹونی کے تمام پلاننگ کو اچھی طرح پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے کس طرح اپنا بچاؤ کرنا چاہیے. آدھے گھنٹے بعد ٹونی کا ایک آدمی ہسپتال سے واپس ٹونی کے پاس پہنچا اور اس اطلاع کی تصدیق کر دی کہ انٹیلیجنس والوں کا ایک قیدی کمرہ نمبر 10 میں ہے اور اس کا نام محمود حسن ہے. ٹونی کو یقین ہو گیا
کیونکہ بھوانی شنکر نے اس ملک میں آ کر اپنا نام محمود حسن رکھ لیا تھا۔ یہ نام سنتے ہی وہ سمجھ گیا کہ اس کا لیڈر ہسپتال کے کمرہ نمبر 10 میں ہے۔ اب وہ بے چینی سے سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح جلد سے جلد اپنے لیڈر کو ہسپتال سے نکال کر لا سکتا ہے۔ یوسف نام کے جس آدمی کو اس نے ٹائم بام دے کر اس کوٹھی میں بھیجا تھا، اس نے وہ ٹائم بام سرونٹ کوارٹر میں جا کر ملازمہ کو دے دیا تھا اور ٹونی کو جا کر رپورٹ دے دی تھی کہ کوٹھی کے آس پاس کوئی پولیس کا آدمی نہیں ہے۔ ملازمہ بھی کوٹھی کے اندر آ کر یہ دیکھ چکی تھی کہ وہاں صرف اس کی مالکن ایک اجنبی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی تیسرا شخص وہاں موجود نہیں ہے۔ اب ٹونی ہر طرح سے مطمئن ہو کر ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں نے روزینہ سے کہا، تم پل کے نہیں چھپک رہی ہو، تمہیں پل کے چھپکنا چاہیے۔ وہ مسلسل پل کے چھپکنے لگی۔ میں نے کہا، اس طرح نہیں، ٹھہر ٹھہر کر۔ عام حالات میں جس طرح وقفے وقفے سے پل کے چھپکائی جاتی ہیں، اسی طرح وقفے کا خیال رکھو تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم سحر زدہ ہو یا تم پر تنویمی عمل کیا گیا ہے۔ وہ نہایت اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر پل کے چھپکانے لگی۔ میں نے کہا، میں جو کچھ پوچھوں گا تم صحیح جواب دو گی۔ میں صحیح جواب دوں گی۔ اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو اور آزادی سے سوچو۔ تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ وہ میرے حکم کے مطابق عمل کرتی ہوئی سوچ رہی تھی، لیکن آگے سوچ نہ سکی کیونکہ اسی وقت کوٹھی کے باہر ایک کار رکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کہا، شاید ٹونی آ گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم خیالوں کے طلسم کدے میں زیادہ دیر نہ رہ سکیں۔ کوئی بات نہیں، ان لوگوں سے نمٹ لوں، پھر تمہیں اسی جہاں کی سیر کراؤں گا۔ میری بات ختم ہوتے ہی 2 شخص ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ میں نے سوچ کے ذریعے روزینہ کو حکم دیا، آنے والوں سے میرا تعارف کراؤ۔ روزینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میری طرف اشارہ کرتی ہوئی ٹونی سے بولی، ٹونی، یہ میرے فرینڈ ہیں، ان کا نام… میں نے سوچ کے ذریعے بتایا کہ میرا نام فرحاد ہے۔ وہ کہنے لگی، ان کا نام فرحاد ہے، اور فرحاد یہ ٹونی ہے اور یہ ادریس ہے۔ ان دونوں نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ ٹونی نے کہا، مسٹر فرحاد، تم پر اعتماد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کوٹھی کی تلاشی لیں۔ بے شک، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا جواب سن کر وہ دونوں مختلف کمروں میں یہ دیکھنے چلے گئے کہ شاید وہاں کوئی میرا مددگار چھپا ہوا ہو۔ واپس آ کر ٹونی نے حیرت سے کہا، تعجب ہے، تم یہاں بالکل تنہا ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ ہم تمہیں تنہا پا کر اپنی طاقت سے یا ریوالور وغیرہ کے ذریعے تمہیں بے بس کر سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، میرے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے آگے تم سب بے بس ہو، اور وہ طاقت ہے میری معلومات۔ میں اپنی معلومات کے ذریعے تمہارے لیڈر کو ہسپتال سے نکال کر لا سکتا ہوں۔ تم اسے کب تک وہاں سے لا سکتے ہو؟ میں نے کہا، ابھی وہ سخت بیمار اور زخمی ہے۔ اگر تم لوگ کسی آرام دہ گاڑی کا انتظام کرو گے تو آج رات ہی اسے لے آئیں گے۔ ہم انتظام کر لیں گے، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دو گے؟ میں اپنی سچائی کا یقین نہیں دلا سکتا، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ فی الحال مجھ پر اندھا اعتماد نہ کرو۔ دور ہی دور سے تماشا دیکھو کہ میں کس طرح تمہارے لیڈر کو ہسپتال سے لے کر آؤں گا۔ میرے ساتھ تمہارا صرف ایک ڈرائیور ہوگا۔ تم جہاں کہو گے میں تمہارے لیڈر کو پہنچا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، میں بھی تمہارے لیڈر کے ساتھ سرحد پار کرنا چاہتا ہوں۔ تم سرحد پار کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس ملک کو چھوڑنے کی کچھ ایسی وجوہات ہیں جو میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ اور تم پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم صرف اپنے مقصد پر نظر رکھو۔ اچھی بات ہے، تمہاری شرط پوری کر دی جائے گی۔ تم محض وعدہ کرتے ہو۔ ابھی تم نے روزینہ سے وعدہ کیا تھا کہ احمد شیخ کو یہاں لاؤ گے اور اسے تڑپا تڑپا کر مارو گے۔ ہم ابھی اپنا وعدہ پورا کر سکتے ہیں، لیکن احمد شیخ کو یہاں اذیتیں دی جائیں گی تو وہ چیخے گا، چلائے گا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر محلے والے جمع ہو جائیں گے اور اس طرح ہم قانونی گرفت میں آ جائیں گے۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا۔ اس نے کہا، ہم نے احمد شیخ کو جہاں قید کیا ہے وہیں اسے ہلاک کر سکتے ہیں۔ ہم کیسے یقین کریں کہ تم سچ مچ اسے ہلاک کرو گے؟ پھر یہ کہ روزینہ اپنے بھائی کو اذیتیں برداشت کرتے
اور تڑپتے دیکھنا چاہتی ہے یا سننا چاہتی ہے؟ ہاں، ایک تدبیر ہے۔ تم جہاں اسے ہلاک کرنا چاہتے ہو، کیا وہاں ٹیلی فون ہے؟ ہاں، ٹیلی فون ہے، مگر اس سے کیا ہوگا؟ میں نے جواب دیا، اس ٹیلی فون کے ذریعے روزینہ اپنے بھائی کی چیخیں سن سکتی ہے۔ تم وہاں پہنچ کر اس فون پر رنگ کرو، یہاں روزینہ ریسیور اٹھائے گی۔ اسی وقت تم احمد شیخ کی حجامت شروع کر دینا۔ ٹونی نے کچھ حیرانی اور کچھ بیزاری سے پوچھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ روزینہ ایسا کیوں چاہتی ہے؟ کیوں روزینہ؟ تم خاموش کیوں ہو؟ میں فوراً ہی روزینہ کے دماغ میں بولنے لگا، بھائی جان کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھ کر مجھے سکون ملے گا۔ اگر یہ نظارہ نہ دیکھ سکی تو کوئی بات نہیں، کم از کم ان کی آخری چیخیں تو سن سکوں گی۔ ویسے تم اس سلسلے میں بحث کیوں کرتے ہو؟ فرحاد کے مشورے کے مطابق تمہیں صرف اپنے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے۔ اچھی بات ہے، ٹونی نے ادریس کے ساتھ باہر جاتے ہوئے کہا، میں ابھی تمہارے بھائی کے پاس پہنچ کر تمہیں کال کروں گا۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں ٹونی کے خیالات پڑھنے لگا۔ مجھے دشمنوں کی خبر رکھنی تھی اور ان کی حرکتوں کو سمجھتے رہنا تھا۔ پھر یہ بھی ضروری تھا کہ میں اس اڈے سے واقف ہو جاتا جہاں احمد شیخ کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اس وقت ٹونی ادریس سے کہہ رہا تھا، تمہارا کیا خیال ہے، ہم فرحاد پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ادریس نے جواب دیا، فرحاد نے ہسپتال تک صحیح رہنمائی کی ہے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ کسی حد تک اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیڈر کو ہسپتال سے لاتے وقت ہم فرحاد کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اس سے کہا جائے گا کہ وہ فلاں جگہ لیڈر کو پہنچا دے۔ اس وقت تک ہم اس کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ جب یقین ہو جائے گا کہ وہ بالکل تنہا ہے، پولیس والے اس کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے رہا ہے، تو پھر ہم اسے سرحد پار کرنے کے صحیح مقام تک لے جائیں گے۔ یہی میں بھی سوچ رہا ہوں۔ اب احمد شیخ کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ ہم لیڈر کی اجازت کے بغیر احمد شیخ کو ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ میں جانتا ہوں احمد شیخ اتنے کام کا آدمی ہے کہ لیڈر اس سے ناراض ہونے کے باوجود اسے ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ روزینہ کی شرط کیسے پوری ہوگی؟ نہایت آسانی سے۔ ہم احمد شیخ کو تمام حالات سے باخبر کر دیں گے اور اسے کہیں گے کہ وہ فون کے ریسیور کے سامنے بیٹھ کر اتنے درد و کرب سے چیختا رہے جیسے سچ مچ اس کی جان نکل رہی ہو۔ آج شام تک روزینہ اور فرحاد کو کسی طرح بہلا کر رکھنا ہوگا اور یہ یقین دلانا ہوگا کہ احمد شیخ مارا جا چکا ہے۔ ہم کسی شخص کو ہلاک کر کے اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے اور اسے احمد شیخ کے کپڑے پہنا دیں گے اور اس لاش کو روزینہ تک پہنچا دیں گے۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹا ہوا ان کے منصوبوں کو پڑھ رہا تھا۔ ان کی دھاندلی اور دھوکے بازی کا علم ہوتے ہی میں ان کے ذہن کو پڑھنے لگا۔ میں ادریس کے ذہن کو پڑھنے لگا کیونکہ اس وقت وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا ٹونی کو اسی اڈے کی طرف لے جا رہا تھا جہاں احمد شیخ کو چھپایا گیا تھا۔ اب میں اس جگہ کا صحیح پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میری خیال خانی کے علم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ان حصوں کو سمجھا جائے جنہیں شعور، لاشعور اور تحت الشعور کہتے ہیں۔ جب ہم پیدل چلتے ہیں یا کار ڈرائیو کرتے ہیں تو اس وقت کبھی شعوری لاشعوری طور پر ہماری رفتار یا ڈرائیونگ دماغ کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اپنے ہم سفر سے باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن دماغ چپکے چپکے کہتا سنتا رہتا ہے کہ وہ روڈ سے گزر رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ دماغ رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک ویران سے مکان کے سامنے کار روک دی۔ میں نے اس کی سوچ کے ذریعے اس مکان کا مکمل پتہ معلوم کر لیا۔ بعد میں شہباز خان سے سوچ کر رابطہ قائم کیا۔ اس وقت وہ دفتر میں بیٹھا ہوا میرے ہی متعلق ایک افسر سے گفتگو کر رہا تھا اور میری تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہا تھا۔ میں نے فون کا ریسیور اٹھا کر اس کے فون کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہوتے ہی میں نے کہا، ہیلو شہباز، میری آواز پہچانو۔ اس نے خوش ہو کر چیختے ہوئے کہا، ارے فرحاد، میں تو ہزاروں میں بھی تمہاری آواز پہچان سکتا ہوں۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں سمنا آباد میں ہوں۔ میرے ساتھ وہی حسینہ ہے جس کے لیے تم نے مجھے چیلنج کیا تھا۔ اچھا، کیا واقعی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یار تم اتنی جلدی کامیاب کیسے ہو گئے؟ کوئی طلسمی جڑی بوٹی سنگا دی ہے کیا؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، مگر اب تم کام کی بات سنو۔
تمہارے پاس وطن دشمنوں کی جو فہرست ہے، کیا اس میں احمد شیخ کا نام ہے؟ ہاں، وہ تو سر فہرست ہے، وہ پنڈی کا رہنے والا ہے، کچھ دنوں پہلے سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پر تھا، مگر اب قانون سے بھاگا پھر رہا ہے۔ کیا تم اس کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ ہاں، میں جانتا ہوں کہ اس وقت وہ کہاں چھپا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ دشمن ملک کے چند جاسوس بھی ہیں۔ شہباز کی بے چینی بڑھ گئی، تمام رومانس کو ایک دم بھول گیا۔ اس نے کہا، فرات وقت ضائع نہ کرو، جلدی بتاؤ وہ تمام دشمن کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ میں اسے اس مکان کا پتہ بتانے لگا، اسے یہ بھی بتا دیا کہ بہت محتاط ہو کر اس کے مکان کا محاصرہ کیا جائے، کیونکہ وہ لوگ بھی مسلح ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ مقابلے پر اتر آئیں۔ میری باتیں سننے کے بعد شہباز نے اس فون کا نمبر مجھ سے لیا جو اس وقت روزینہ کے بیڈ روم میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اس مکان پر ریڈ کرنے کے بعد وہ مجھ سے دوبارہ رابطہ قائم کرے گا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ شہباز سے باتیں کرنے کے دوران ٹونی نے مجھے فون پر کال کیا تھا یا نہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے میں ٹونی کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ احمد شیخ سے کہہ رہا تھا، شیخ، اچھی طرح سمجھ لو، تمہیں اس طرح چیخنا چلانا ہوگا جیسے تمہیں ذبح کیا جا رہا ہو۔ فرحت اور روزینہ کو اس بات کا شبہ نہ ہو کہ تم ایکٹنگ کر رہے ہو۔ احمد شیخ کا جواب ٹونی کے دماغ سے نشر ہونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم فکر نہ کرو ٹونی، میری ایکٹنگ پر انہیں شبہ نہیں ہوگا۔ ویسے مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ میری بہن میری جان کی دشمن بن گئی ہے۔ ٹونی نے کہا، دولت اور جائیداد کے لیے بیٹا باپ کا گلا کاٹتا ہے اور بھائی بھائی کا خون کرتا ہے۔ تمہاری لاڈلی بہن بھی یہی کر رہی ہے۔ یقین کرنا چاہتے ہو تو ریسیور اٹھا کر اسے کال کرو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ یوں بھی میں ابھی اسے کال کرنے ہی والا ہوں، تم اس سے باتیں کرو۔ جب وہ کہے گی کہ واقعی تمہیں تڑپتے اور مرتے دیکھنا چاہتی ہے تو اسی وقت ہم ڈرامہ شروع کر دیں گے۔ اچھی بات ہے۔ وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں نے اپنے قریب رکھے ہوئے فون کی جانب دیکھا۔ چند لمحے بعد فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے روزینہ سے کہا، تمہارے بھائی کا فون ہے، ریسیور اٹھا کر ہیلو کہو۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے احمد شیخ کی آواز آئی۔ وہ روزینہ کو لاڈلی بہن کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ میں نے روزینہ کی سوچ میں کہا، خبردار، مجھے بہن نہ کہنا۔ میرے وطن کا دشمن میرا بھائی نہیں ہو سکتا، میں تم پر تھوکتی ہوں۔ روزینہ میری سوچ کے مطابق کہتی جا رہی تھی۔ میری سوچ کے مطابق ہی اس نے تھوک دیا تھا۔ اس پر احمد شیخ جھلا کر گالیاں دینے لگا۔ میں نے خیال کی اسکرین پر دیکھا، ٹونی احمد شیخ سے ریسیور چھین رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، روزینہ، میں تمہارے بھائی کو ان گالیوں کا مزہ چکھاتا ہوں، اب تم اپنے ریسیور سے اس کی چیخ و پکار سنتی رہو۔ یہ کہتے ہی ایک چٹاخ کی آواز سنائی دی، جیسے ٹونی نے تماچا مارا ہو۔ احمد شیخ چیخنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ تماچا نہیں تھا، وہ ہاتھ سے اس طرح کی تالی بجائی گئی تھی کہ فون پر تماچے کی آواز معلوم ہو۔ میں نے روزینہ کے ہاتھ سے ریسیور لے کر میز پر رکھ دیا۔ ریسیور سے احمد شیخ چیخ رہا تھا، ہائے، میں مر گیا۔ اس کی غیرت مر رہی تھی۔ اس کی غیرت اس وقت مر گئی تھی جب وہ غدار بن کر اپنے ملک کے اہم راز بیچ رہا تھا۔ اسی وقت میز پر رکھے ہوئے ریسیور سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ شہباز خان نے ریڈ کیا ہے، شاید کسی کی گولی لگی تھی۔ ریسیور کے قریب ہی کسی کی چیخ سنائی دی۔ روزینہ کے حلق سے بھی ایک چیخ نکلی۔ پے در پہ فائرنگ سے ہماری خوابگاہ گونج رہی تھی، جیسے اسی خوابگاہ میں فائرنگ ہو رہی ہو۔ روزینہ پر کسی نے فائرنگ نہیں کی تھی، کسی نے اسے ذبح نہیں کیا تھا، مگر اس نے نظریں جھکا لی۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس سے منہ پھیر کر بیڈ روم کے باہر آ گیا۔ ملازمہ کوٹھی کے باہر جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے جاتے ہوئے اس کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ یوسف کے متعلق سوچ رہی تھی، وہی یوسف جو ٹونی کا آلائے کار تھا اور ملازمہ کے پاس ٹائم بم لے کر آیا تھا۔ ملازمہ کی سوچ کے مطابق یوسف کوٹھی کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا، یوسف میری کار کے پاس کھڑا ہوا تھا۔
ملازمہ اس کے قریب پہنچ رہی تھی۔ یوسف مجھے دیکھتے ہی پلٹ کر جانے لگا۔ میں نے اسے آواز دی، یوسف رک جاؤ، بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے للکارتے ہی وہ بھاگنے لگا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، حد تیرے کی، میرے پاؤں کانپ رہے ہیں، دائیں سے بائیں لڑکھڑا رہے ہیں۔ وہ دوڑتے وقت اپنے دماغ کے تابع تھا، اس لیے جب دماغ نے کہا کہ وہ لڑکھڑا رہا ہے تو وہ فوراً ہی لڑکھڑا کر گر پڑا۔ میں نے دوڑ کر اس کی گردن پکڑ لی اور کہا، اٹھو، کوٹھی میں واپس چلو۔ وہ گھبرا کر بولا، نہیں، میں کوٹھی کے اندر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا، کیسے نہیں جاؤ گے؟ تمہارا تو باپ بھی جائے گا۔ میں اسے کھینچ کر لے جانے لگا۔ ملازمہ نے میرے راستے میں آ کر کہا، چھوڑ دے بابو، یہ میرا مرد ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بم میں ابھی بستر کے نیچے رکھ کر آئی ہوں، تو مجھے پکڑ۔ اس وقت مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی۔ اگر میں بیڈ روم میں ملازمہ کے خیال کو پڑھ لیتا تو وہیں پتہ چل جاتا کہ روزینہ اس وقت موت کے بستر پر بیٹھی ہے۔ میرے سوچتے ہی سوچتے کوٹھی کے اندر یکبار کی زبردست دھماکہ ہوا۔ پتہ نہیں روزینہ کو چیخنے کا بھی موقع ملا تھا یا نہیں۔ دھماکے کی آواز سے میرے ذہن کو بھی جھٹکا پہنچا تھا۔ آس پاس کی کوٹھیوں سے بھی عورتوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ آواز سن کر وہ چیختی ہوئی کوٹھیوں سے باہر آ رہی تھیں، ان کے ساتھ مرد بھی تھے۔ میں نے یوسف کو کھینچتے ہوئے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے جوتے نہ کھاؤ تو پھر یہاں سے میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ کار میں بیٹھو، چلو جلدی کرو۔ میرا دوستانہ رویہ دیکھ کر وہ ملازمہ کے ساتھ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگا۔ میں نے اسے کھینچ کر اگلی سیٹ پر بٹھایا، پھر جلدی سے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے دور ہوتا چلا گیا۔ لوگ دھماکے سے اس قدر خوفزدہ ہوئے تھے کہ کوئی اس کوٹھی کے قریب نہیں آیا تھا۔ شاید انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ دھماکہ پھر ہو سکتا ہے۔ ان کے قریب نہ آنے سے مجھے اتنا موقع مل گیا کہ میں نے وہاں آنے والوں کے سوالوں اور ان کے لاتوں اور جوتوں سے خود کو بچا لیا۔ اس علاقے سے دور ہونے کے بعد جب ذرا اطمینان ہوا تو پہلے یہ خیال آیا کہ میں ننگے پاؤں بھاگ کر چلا آیا تھا۔ جوتے پلنگ کے نیچے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی بستر کے ساتھ اڑ گئے ہوں گے، اور اس بستر پر روزینہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ زندگی کتنی ناپائیدار ہے۔ ابھی آدھ گھنٹے پہلے وہ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ انسان اپنی آئندہ زندگی کے متعلق بہت دور تک سوچتا ہے، مگر اگلے پل کی خبر نہیں ہوتی۔ ایک ٹھوکر لگتی ہے یا دھماکہ ہوتا ہے، اور زندگی کا شیش محل ایک چھناکے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ابھی اسی کی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یوسف نے پوچھا، آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اسے جواب دینے سے پہلے ہی منزل آ گئی۔ آئی بی ڈپارٹمنٹ والوں کی عمارت دیکھتے ہی اس نے سہم کر کہا، اوہ، آپ ہمیں کس جہنم میں لے آئے ہیں؟ میں نے جواب دیا، تم نے جنت میں جانے کا کوئی کام نہیں کیا تھا، اس لیے تمہیں جہنم میں لے آیا ہوں۔ کار عمارت کے سامنے رک گئی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے اور پاؤں پڑنے لگا۔ ملازمہ بھی منتیں کرنے لگی کہ انہیں قانون کے حوالے نہ کیا جائے۔ میں نے یوسف کے سر پر ایک چپت جما کر کہا، چپ چاپ میرے ساتھ چلو، نہ تمہیں معافی ملے گی نہ بھاگنے کا موقع ملے گا۔ میں کار سے اتر کر اسے کھینچتا ہوا سب انسپکٹر کے کمرے میں لے آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یوسف اور ملازمہ کو حراست میں رکھے اور مجھے اپنے کسی بڑے افسر سے ملا دے۔ میں جانتا تھا کہ شہباز خان اپنے مشن سے ابھی واپس نہیں آیا ہوگا۔ اگر وہ موجود ہوتا تو میرا نام سنتے ہی بھاگا چلا آتا۔ ویسے بھی وہاں میرا نام بہت مشہور تھا۔ میری آمد کی اطلاع ملتے ہی ایک افسر فوراً ہی چلا آیا۔ اس نے گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، مسٹر فرہاد، آپ کی اطلاع بالکل درست تھی۔ احمد شیخ اور دوسرے تمام مجرم گرفتار ہو گئے ہیں۔ شہباز خان نے بڑی کامیابی سے محاصرہ کر کے انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اب انہیں لے کر یہاں پہنچنے ہی والا ہے۔ میں نے کہا، چلو اچھا ہے، شہباز سے یہیں ملاقات ہو جائے گی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس ہال نما کمرے میں پہنچے جہاں پہلے میں مجرم کی حیثیت سے لایا گیا تھا۔ وہاں دوسرے افسران جمع ہو رہے تھے کیونکہ شہباز مجرموں کو لے کر وہاں آنے ہی والا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ڈائریکٹر جنرل صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھ سے مسافہ کیا، پھر اپنے قریب ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، فرہاد، تمہیں احمد شیخ اور اس کے ساتھیوں کے خفیہ اڈے کا علم کیسے ہو گیا؟ میں نے قریب جھک کر آہستگی سے کہا،
میرے پاس معلومات کا ذریعہ ہے. اس کے متعلق میں صرف آپ کو اور شہباز کو تنہائی میں بتاؤں گا. میں نے یہ بات اس لیے آہستگی سے کہی کہ دوسرے افسروں کو برا نہ لگے. تھوڑی دیر بعد شہباز مجرموں کو لے کر وہاں پہنچ گیا. ٹونی اور ادریس مجھے افسروں کے درمیان بیٹھے دیکھ کر یہ خیال قائم کرنے لگے کہ میں بھی انٹیلیجنس کا ایک افسر ہوں جو ایک لمبا جال پھیلا کر انہیں یہاں تک لے آیا ہے. وہ مجھے گھور گھور کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے. میں نے احمد شیخ کو پہلی بار دیکھا. وہ ایک ادھیڑ عمر کا خبیث تھا. اسے دیکھ کر اس کی بہن یاد آ گئی. اگرچہ وہ بھی دشمن تھی مگر مجھے اس کی موت کا افسوس ہوا. ڈائریکٹر جنرل نے حکم دیا کہ مجرموں کو فی الحال حوالات میں رکھا جائے. فرحات سے ضروری گفتگو کرنے کے بعد ان مجرموں کو دوبارہ طلب کیا جائے گا. یہ کہہ کر وہ مجھے اور شہباز کو اپنے ساتھ ایک پرائیویٹ ساؤنڈ پروف کمرے میں لے گیا. ڈائریکٹر جنرل نے ایک بڑی سی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا، فرحات، پہلے ہمیں تم پر اعتماد نہیں تھا، لیکن جس طرح تم نے محمود حسن کے جبڑے کے قریب فلم کی بو سونگھ لی تھی اور وہاں تک ہماری رہنمائی کی تھی، اس سے تم پر اعتماد قائم ہو گیا. تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنے اہم رازوں کو دشمنوں تک جانے سے بچا لیا ہے. پھر احمد شیخ اور دوسرے مجرم بھی تم ہی نے گرفتار کرائے ہیں. ہم تمہارے ان کارناموں کو بھلا نہیں سکتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آئندہ کسی مرحلے پر ہمارے دل میں تمہاری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے پوری سچائی سے آئیں اور کوئی جھوٹ ایسا نہ بولیں جو بعد میں تلخیاں پیدا کر دے. میں نے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب ہمارے درمیان کوئی پردہ نہ رہے. پہلے میں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ مجھ میں سونگنے کی صلاحیت ہے. اس صلاحیت کی بدولت میں نے سامی کو لے جانے والے دشمنوں کا پیچھا کیا اور محمود حسن قیدی کے جبڑے کے پاس چھپی ہوئی مائکرو فلم کا پتہ چلا لیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس سونگنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو پھر؟ ڈائریکٹر جنرل اور شہباز دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا. ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن صاحب میرے منہ کو تکتے ہوئے سوچنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اس کے پاس سونگنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر یہ جبڑے کے پاس چھپی ہوئی مائکرو فلم تک کیسے پہنچ گیا؟ جناب، اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میرے پاس سونگنے کی صلاحیت نہیں ہے تو میں جبڑے میں چھپی ہوئی مائکرو فلم تک کیسے پہنچ گیا؟ شبیر حسن نے ایک بار پھر چونک کر کہا، ارے واقعی میں ابھی یہی سوچ رہا تھا. شہباز سوچنے لگا، کمال ہے، میرا یار تو عجیب عجیب صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے. میں نے شہباز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور تم اس وقت یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا یار تو عجیب عجیب صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ شہباز اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور حیرانی سے بولا، خدا کی قسم میں یہی سوچ رہا تھا. ارے تم کیا جادو جانتے ہو؟ جادو نہیں، سوری، یہ تو ٹیلی پیتھی ہے. ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن نے تعجب سے پوچھا، کیا تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ خیالات کو پڑھ لیتے ہو؟ جی ہاں، میں نے کہا. آپ کی اس میز پر چند کانفیڈینشیل فائلیں رکھی ہوئی ہیں. ان فائلوں میں کیا ہے یہ شاید آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن میں بتا سکتا ہوں. شبیر حسن اور شہباز دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں خیال خوانی جانتا ہوں، حالانکہ ابھی میں خیال خوانی کا مظاہرہ کر چکا تھا. شبیر حسن نے ایک فائل اٹھا کر کہا، اچھا بتاؤ اس کے پہلے صفحے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا، میں اس طرح نہیں بتا سکوں گا. ٹیلی پیتھی کا علم جاننے والے صرف خیالات پڑھ سکتے ہیں. آپ اس فائل کو کھول کر دلی دل میں اس کا پہلا صفحہ پڑھیں، پھر دیکھیے کہ میں کس طرح آپ کے خیال کے ذریعے اس فائل کا راز چرا لیتا ہوں. شبیر حسن نے ایک بار پھر بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے سوچا، کیا واقعی یہ ہمارے فائلوں میں چھپے ہوئے راز تک پہنچ جائے گا؟ اس کی صلاحیتیں تو یہی بتا رہی ہیں. میں نے ان سے کہا، جناب جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں میں اسے پڑھ رہا ہوں. میں یقیناً فائلوں میں چھپی ہوئی تحریروں تک پہنچ سکتا ہوں. آپ پڑھیے تو صحیح. وہ فائل کھول کر پڑھنے لگے. وہ خاموش تھے، صرف ان کا دماغ فائل کے پہلے صفحے کی تحریر پڑھ رہا تھا. تحریر کے پہلے حصے میں ایسی کوئی بات نہ تھی جس سے راز فاش ہونے کا خدشہ ہوتا.
اس لیے وہ اطمینان سے پڑھ رہے تھے۔ جب ان کا دماغ ایک سطر پڑھ لیتا تو میں اسی وقت اس سطر کو زبان سے دوہرا دیتا۔ 2-4 سطروں کے بعد ہی انہوں نے فائل بند کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا، خدا کی قسم فرہاد، تم بہت خطرناک ہو، یعنی دشمنی کی حالت میں خطرناک ہو اور دوستی کے دوران رحمت کے فرشتے ہو۔ شہباز نے پوچھا، تم نے اس صلاحیت کو ہم سے کیوں چھپایا ہوا تھا؟ میں نے جواب دیا، مجھے پہلے مجرم سمجھا جا رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں تو پھر آپ لوگ کبھی مجھ پر بھروسہ نہ کرتے۔ میری طرف سے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا کہ آپ لوگوں کے راز تک پہنچ رہا ہوں، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ سونگنے کی صلاحیت پیش کروں۔ یہ قدرتی صلاحیتیں ہیں، اور پھر یہ کہ اس صلاحیت کے ذریعے دوسرے تمام رازوں تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا، فرہاد، تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ یہ صلاحیتیں تمہیں غلط راستوں پر بھی لے جا سکتی ہیں اور صحیح راستوں پر بھی۔ تم نے صبح سے اب تک ہمارے کام آ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم محب وطن ہو اور ان دنوں صحیح راستے پر چل رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ کیا تم میرے محکمے میں کام کرنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا کہ میں صرف آپ لوگوں کو صحیح اور اچھے مشورے دیا کروں گا۔ شہباز نے کہا، ٹھیک ہے فرہاد، تم ہاں کہہ دو۔ اگر تم دفتر نہیں آؤ گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم تم سے رابطہ قائم کر لیا کریں گے۔ یہاں صرف تمہارا نام ملازم کی حیثیت سے درج ہونا چاہیے، باقی جو بھی کام ہوگا اسے تم اپنی ذہانت اور صلاحیتوں سے کرتے رہو گے۔ میں فون پر تمہارے ساتھ رہا کروں گا۔ میں نے ڈائریکٹر جنرل سے کہا، مجھے آپ کی پیشکش منظور ہے، لیکن آپ ایک بات کی وضاحت کر دیں، کیا مجھے کچھ عرصے کے لیے اس ملک سے باہر جانے کی اجازت ملے گی؟ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہاں جہاں وہ لوگ میری سامی کو لے گئے ہیں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے برے وقت میں کام آیا کروں گا، اور اس وقت وہ دشمنوں میں گھری ہوئی ہے۔ کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنے ملک کو چھوڑنا دانش مندی نہیں ہے۔ اس طرح تمہاری صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا۔ اگر عشق سے نقصان نہ پہنچے، فائدہ پہنچے، مثلا کوئی عاشق اپنی محبوبہ کو حاصل کرنے کی خاطر کدال چلا کر دودھ کی نہر نکالتا ہے، محبوبہ ملے یا نہ ملے مگر بستی والوں کو پینے کے لیے دودھ مل جاتا ہے، تو ایسا عاشق فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر میں سامی کے عشق میں وہاں جاؤں اور وہاں وہی رول ادا کروں جو اس ملک کے سیکرٹ ایجنٹ یہاں کر رہے ہیں، تو کیا اس سے ہمارے ملک کو فائدہ نہیں پہنچے گا؟ کم از کم اتنا فائدہ تو پہنچے گا کہ وہاں دشمن ہمارے ملک کے خلاف جو منصوبے بنائیں گے میں ان سے واقف ہو جایا کروں گا، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ان منصوبوں کا خاتمہ کر دوں گا۔ ڈائریکٹر جنرل نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اچھا، میں تمہاری تجویز پر غور کروں گا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہم احمد شیخ سے کچھ اہم باتیں اگلوا سکیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جناب، مجرموں سے جبراً کوئی بات اگلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ اتنی جلدی میری صلاحیتوں کو بھول گئے ہیں؟ میں تو یہاں بیٹھے بیٹھے احمد شیخ کے خیالات سے اہم باتیں چرا کر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ کیا تم ابھی اس کے خیالات پڑھ سکتے ہو؟ جی ہاں، میں نے خاموش ہو کر احمد شیخ سے ذہنی رابطہ قائم کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ڈائریکٹر جنرل سے کہا، احمد شیخ اور ٹونی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ احمد شیخ کہہ رہا ہے کہ ٹونی نے فرہاد پر بھروسہ کر کے انہیں مصیبت میں گرفتار کرایا ہے، اور ٹونی کہہ رہا ہے کہ احمد شیخ کی بہن نے فرہاد سے یاری کر کے انہیں اس انجام تک پہنچایا ہے۔ ایسی صورت میں وہ خاموش نہیں رہیں گے، اور احمد شیخ کو اپنے مقصد کی طرف موڑنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنہا اور خاموش رہے۔ آپ ان دونوں کو الگ الگ کمروں میں قید کرا دیں۔ اس کے بعد میں احمد شیخ سے تمام ڈھکی چھپی باتیں اگلوا لوں گا۔ ڈائریکٹر جنرل نے اسی وقت انٹرکام کے ذریعے حکم دیا کہ احمد شیخ اور ٹونی کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، یہ احمد شیخ کی بہن کا کیا قصہ ہے؟ کیا ٹونی درست کہہ رہا ہے کہ اس کی بہن نے تم سے یاری کی ہے؟ نہیں، کوئی یاری نہیں کی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں مختصراً بتانے لگا کہ
کس طرح میں اس کے ذریعے ٹونی اور احمد شیخ تک پہنچ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ احمد شیخ اور ٹونی کو علیحدہ کمروں میں بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے کرسی کی پوشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں اور احمد شیخ کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ جھلایا ہوا تھا اور زیر لب ٹونی کو گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے اس کی مثبت سوچ میں سمجھایا، اب جھنجھلانے سے کیا فائدہ، غیر آخر غیر ہوتے ہیں۔ میں غیروں کی خاطر اپنے ملک سے دشمنی کرتا رہا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بھوانی شنکر مجھے الزام دے رہا ہے کہ وہ میری غلطیوں کے باعث گرفتار ہوا ہے۔ اب یہ ٹونی بھی الزام لگا رہا ہے کہ میری بہن روزینہ نے فرحات سے آشنائی کی ہے اور ہم سب کو گرفتار کرا دیا ہے۔ میں برسوں سے ان کے کام آ رہا ہوں اور اس کا صلہ مجھے یہ مل رہا ہے کہ میں اپنوں میں ہوں نہ بیگانوں میں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب تو میں بری طرح پھنس گیا ہوں، مگر ٹونی وغیرہ کو بھی نکلنے نہیں دوں گا، بلکہ ان دشمنوں کو بھی گرفتار کراؤں گا جو میرے ملک کے خلاف تخریبی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ مجھے ایک ایک کر کے ان کے نام اور ٹھکانوں کے متعلق سوچنا چاہیے۔ اس کے دماغ میں اتنا سوچنے کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے طور پر سوچنے لگا، نہیں، اب کون سا ایسا تخریب کار رہ گیا ہے جسے میں گرفتار کراؤں؟ میرے علم میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ تھے ان میں سے کچھ فرار ہو گئے ہیں۔ ٹونی بتا رہا تھا کہ وہ سلمہ قادر یعنی سامی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ باقی جو بچے تھے وہ گرفتار ہو کر یہاں آ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ٹونی کچھ تخریب کاروں کو جانتا ہو۔ وہ بھوانی شنکر کا دست راست ہے، اسے ضرور علم ہونا چاہیے۔ میں نے احمد شیخ سے خیال کا رابطہ ختم کر دیا، پھر ڈائریکٹر جنرل سے وہ تمام باتیں بتائیں جو احمد شیخ کے دماغ سے نکل رہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے ٹونی سے رابطہ قائم کیا۔ وہاں بھی وہ جھنجھلایا ہوا تھا اور احمد شیخ کو گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا، خواہ مخواہ جھنجھلانے سے کیا فائدہ، ابھی مجھے احمد شیخ کی بہن روزینہ کے متعلق سوچنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ ٹائم بم کا شکار ہو چکی ہے یا نہیں۔ یوسف سے بھی رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ اگر وہ زندہ ہوئی تو پھر فرحات سے یاری کرے گی۔ اگر اس دوران شیتل ہمارے لیڈر کو آزاد کرانے کے لیے میری طرح غلطی نہ کرے، یعنی روزینہ سے رابطہ قائم نہ کرے، تو بچا رہے گا، ورنہ وہ بھی فرحات کی نظروں میں آ جائے گا۔ شیتل، ٹونی کی سوچ کے ذریعے ایک اور مجرم کا نام معلوم ہوا۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، یہ شیتل نہ جانے اس وقت کہاں ہوگا؟ ٹونی کی سوچ نے کہا، اس کے متعلق کون جان سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ وہ تو اندھیرے کا سایہ ہے، نہ جانے کدھر سے آتا ہے اور پھر کس اندھیرے میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ اسے سبھی بلیک گائیڈ کہتے ہیں۔ بھوانی شنکر بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کس طرح ان کے حالات سے باخبر رہتا ہے اور کس طرح اچانک ہی آڑے وقت پر آ کر ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال اب وہی ہماری آخری امید ہے۔ اس مشن میں بھوانی شنکر احمد شیخ بہت اہم ہیں۔ تیسری اہم شخصیت میری ہے۔ بلیک گائیڈ شیتل خاموشی سے تماشا نہیں دیکھ رہا ہوگا، وہ ہم تینوں کو آزاد کرانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گا۔ میں بہت دیر تک ٹونی کے خیالات پڑھتا رہا۔ اس کے خیالات صرف یہ بتا رہے تھے کہ شیتل بہت ہی خطرناک اور پراسرار ہے۔ اس مشن کا لیڈر بھوانی شنکر بھی اس کی رہائش اور مصروفیات کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا ہے۔ میں نے ڈائریکٹر جنرل کو ٹونی کی سوچ کے متعلق بتایا۔ شیتل کے بارے میں ادھوری معلومات تھیں۔ خود اس کے آدمی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بلیک گائیڈ کہاں پایا جاتا ہے، اس لیے میں کسی سوچ کے ذریعے شیتل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن نے کہا، پھر تو مجبوری ہے، ہمیں اس وقت تک کا انتظار کرنا پڑے گا جب تک بلیک گائیڈ اپنے اہم آدمیوں کی آزادی کے لیے ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ شہباز نے کہا، بلیک گائیڈ کتنا ہی چالاک اور خطرناک کیوں نہ ہو، وہ اس عمارت کے اندر نہیں پہنچ سکے گا۔ ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، جس طرح دشمن یہ نہیں جانتے کہ ان سے نمٹنے کے لیے میرے پاس خیال خانی کی صلاحیتیں ہیں، اسی طرح ہم یہ نہیں جانتے کہ شیتل اپنے آدمیوں کو یہاں سے نکال لے جانے کے لیے کون سا حیرت انگیز حربہ استعمال کرے گا۔ شبیر حسن نے سر ہلا کر تائید کی، درست ہے، ہمیں دشمن کو کمزور یا احمق نہیں سمجھنا چاہیے۔ فی الحال ہم اس کے متعلق کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے، بہتر ہے کہ 2-4 روز اس بلیک گائیڈ کا انتظار کریں۔ شہباز، اس وقت تک جو مجرم حراست میں ہے ان کے خلاف رسمی کارروائیاں کرو، ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے ایک افسر مقرر کر دو۔
اس طرح دوسروں کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم فرحات کی خیال خانی کے ذریعے پہلے ہی تمام معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرے شانے کو تھپک کر کہا، تمہیں پا کر مجھے اپنے اندر ایک ناقابل بیان قوت کا احساس ہو رہا ہے۔ تم میری ہدایت پر عمل کرتے رہو گے تو کوئی دشمن ہماری پاک زمین پر قدم رکھنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ کسی بھی ملک کا جاسوس ہو، وہ ہماری انٹیلیجنس کا نام سن کر تھرائے گا۔ میں تمہاری صلاحیتوں کے صلے میں کوئی تمغہ تو نہیں دے سکتا، ہاں ایک بزرگ کی حیثیت سے تمہیں دعائیں دیتا ہوں کہ خدا تمہاری عمر دراز کرے اور تمہیں ہر آزمائشی مرحلے پر کامیابیاں عطا کرتا رہے۔ آپ کی دعائیں میرے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ ہم ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گئے۔ میں نے شہباز سے دوسرے دن ملنے کا وعدہ کیا اور اپنے گھر واپس چلا آیا۔ پھوپھی اور زرینہ شاہکوٹ سے واپس آ گئی تھیں۔ وہ میری غیر حاضری سے پریشان تھی اور میرے ہی متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ناراضی سے کہا، تم کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ اپنی خیر خیریت کی اطلاع تو دیتے رہا کرو۔ پھوپھی جان، آپ نہیں جانتی، باہر اتنے سارے ہنگامے میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ تک اپنی خیریت کی اطلاع پہنچانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ میری عدم موجودگی سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ کچھ دنوں بعد میں ایک طویل عرصے کے لیے اس ملک سے باہر جانے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اچانک ہی چلا جاؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، لہٰذا آپ میری غیر حاضری کی فکر نہ کیا کریں۔ پتہ نہیں بیٹا، تم کیا کیا کرتے رہتے ہو۔ یہ کتنا اچھا ہوتا کہ تم کہیں جانے سے پہلے روزینہ کے ہاتھ پیلے کر دیتے۔ تمہارا مشورہ مان کر میں نے اپنی بیٹی کو ظہیر سے منسوخ کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ زرینہ جلد ہی دلہن بن کر چلی جائے، مگر تمہارے چچا کے ہاں تو آئے دن کوئی نہ کوئی ماتم والی بات ہو جاتی ہے۔ پہلے تو تمہاری چچی زہر پی کر مر گئی، اب نئی بات سننے میں آئی ہے کہ کل سے غزالہ غائب ہے۔ غائب کیا ہونا ہے، اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگی ہوگی، اسے بھاگنے دیجیے۔ زرینہ کی شادی تو ظہیر سے ہوگی، چچی کے مرنے یا غزالہ کے بھاگنے سے کیا اثر پڑے گا؟ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ تم دیکھتے نہیں شادی کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، ان کے ہاں ماتم ہوتا رہتا ہے۔ ان حالات میں میں تمہارے چچا سے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ میری بیٹی کو بہو بنا کر لے جائیں۔ تم ہی بتاؤ، میں کب تک جوان بیٹی کو گھر میں بٹھائے رکھوں گی؟ پھوپھی جان، ان کے ساتھ بھی مجبوری ہے، پھر بھی موقع دیکھ کر چچا جان کو قائل کروں گا کہ ان کا گھر ویران ہوتا جا رہا ہے، وہ زرینہ کو اپنے گھر کی رونق بنا کر لے جائیں۔ آپ اطمینان رکھیے بیٹا، اطمینان ہی تو نہیں ہے، مجھے یہ بات کھٹک رہی ہے کہ تمہارے چچا بالکل کنگال ہو گئے ہیں، صرف ظہیر کے نام سے کچھ جائیداد رہ گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جائیداد بھی کسی نئے کاروبار میں لگا کر کنگال ہو جائیں۔ بیٹا اب تو ہماری حیثیت بن گئی ہے، زرینہ کے لیے بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آ رہے ہیں۔ ایک لڑکا تو مجھے بہت ہی پسند ہے، مجھے کیا زرینہ کو بھی بے حد پسند ہے، اور وہ کہتی ہے ظہیر جیسے سے میں شادی نہیں کروں گی۔ میں سمجھ گیا کہ بہت ہی دولت مند لڑکا دیکھ کر زرینہ کی نیت بدل گئی ہے، اور پھوپھی بھی یہی چاہتی ہیں کہ ظہیر سے رشتہ توڑ دیا جائے۔ مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں رشتے توڑنے اور جوڑنے میں اپنا وقت ضائع کرتا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ جو ان کے جی میں آئے وہ کریں، میں اگر یہاں رہا تو زرینہ کی شادی میں شریک ہو جاؤں گا۔ میں تھکن سے چور تھا، لیٹتے ہی مجھے سو جانا چاہیے تھا، مگر سامی کی یاد آ گئی۔ میں کروٹ بدل کر اس کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ رات کا وقت تھا، خاموشی تھی، تنہائی تھی، سامی کے اطراف میں بھی خاموشی اور تنہائی تھی۔ میری سوچ کی لہروں نے اسے پکارا، سامی، میں ہوں، فرحات۔